خوبصورت ہمیشہ خوش اخلاق نہیں ہوتے، لیکن خوش اخلاق ہمیشہ خوبصورت ہوتے ہیں۔ دنیا میں سب سے بہترین شخص وہ ہے جسے مشکل وقت میں آواز دینا آسان ہو، جن کے دلوں میں رحم، طبیعت میں سادگی، دوستی میں خلوص اور سوچوں میں سچائی ہے۔ ایسے انسانوں کا وجود اللہ کی طرف سے مخلوق کے لیے نعمت، رحمت اور عطیہ ہے۔ اچھے کاموں میں مصروفیت اللہ کی دی ہوئی نعمت ہے۔ فارغ وقت گناہوں سے خالی نہیں ہوتا۔ انسان کی یادداشت چاہے کسی چہرے کو محفوظ رکھے نہ رکھے، مگر اچھے برے سلوک اور اخلاق کو ضرور محفوظ رکھتی ہے۔ لہٰذا لوگوں کے ساتھ ایسا حسن سلوک اختیار کریں کہ جب جب آپ کسی کو یاد آئیں، آپ کے لیے دل سے دعائیں نکلیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ جس مستقبل کے لیے ہم پریشان ہیں، ہو سکتا ہے اس مستقبل میں ہم ہو ہی نہ۔ رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، بے شک جو میں دیکھتا ہوں وہ تم نہیں دیکھ سکتے، اور جو میں سنتا ہوں وہ تم نہیں سن سکتے۔ آسمان چرچراتا ہے اور اسے چرچرانا ہی زیب دیتا ہے، کیونکہ وہاں 4 انگلیوں کے بقدر جگہ خالی نہیں ہے، ہر جگہ فرشتہ سجدہ ریز ہے۔ اگر اللہ نے تمہارے دل میں کسی چیز کے لیے چاہت ڈالی ہے تو اس چاہت کو تم تک پہنچانے کے راستے بھی بنائے ہوں گے۔ دل تک چاہت پہنچ گئی ہے تو جلد نصیب تک بھی پہنچ جائے گی۔ اس بھاگتی ہوئی زندگی میں اپنی ذات میں کم از کم اتنا ٹھہراؤ پیدا کرنے کی کوشش ضرور کریں کہ کم از کم آپ نماز سکون سے پڑھ سکیں اپنے رب کی خاطر۔ گلے شکوے زندگی سے سکون کو ختم کر دیتے ہیں۔ جو گزر گیا اسے بھول جائیں، جس نے دکھ دیا اسے معاف کر دیں، جس کو معاف نہیں کر پا رہے اس کا معاملہ اللہ پہ چھوڑ دیں، جو آپ پرسکون ہو جائیں گے۔ سب سے بڑا تحفہ جو آپ کسی کو دے سکتے ہیں وہ ہے آپ کا وقت، آپ کی توجہ، آپ کی محبت، آپ کی فکر، آپ کی چاہت، آپ کا احساس، ایک مسکراہٹ اور دل سے کی گئی دعا۔ صرف ہاتھ ہی نہیں، الفاظ بھی سہارا بنتے ہیں۔ جہاں ہاتھ نہ پکڑ سکیں وہاں لفظوں سے تھام لیا کریں۔ وقت آپ کی زندگی میں ایک سکے کی مانند ہوتا ہے، صرف آپ کو ہی پتہ ہوتا ہے کہ اسے کس طرح خرچ کرنا ہے۔ نماز سے زندگی آسان۔ مصروف زندگی نماز کو مشکل بنا دیتی ہے، لیکن نماز مصروف زندگی کو بھی آسان بنا دیتی ہے۔ اللہ ہمیں اپنی نمازوں کی حفاظت کرنے والا بنائے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ظلم اور والدین سے بدسلوکی 2 ایسے گناہ ہیں جن کی سزا اللہ دنیا میں ہی دے دیتا ہے۔ زندگی بہت مختصر ہے، جب سمجھ آنے لگتی ہے تو دنیا میں رہنے کا وقت بہت کم رہ جاتا ہے۔ انسان کی کامیابی اور ناکامی میں ایک بڑا حصہ انسان سے جڑے ہوئے لوگوں کا بھی ہوتا ہے۔ کوشش کریں کسی کے آنسوؤں کی وجہ آپ کا لہجہ یا رویہ نہ بنے، کیونکہ گناہوں میں سب سے بڑا گناہ کسی کی دل آزاری کرنا ہے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، اللہ تعالیٰ تمہارے لیے 3 باتیں پسند نہیں کرتا: بلا وجہ کی گپ شپ، فضول خرچی اور لوگوں سے مانگنا۔ کچھ لوگوں کو ہم عزت دینا چاہتے ہیں مگر وہ اپنے رویے سے ثابت کر دیتے ہیں کہ انہیں اس کی ضرورت نہیں۔ جو تکلیفیں پہلے آئی تھیں کیا وہ یاد ہیں تمہیں؟ وہ کس نے مٹائی تھی؟ اللہ نے نا۔ تو پریشان نہ ہو، اب بھی وہی تمہارے سارے غم دور کرے گا، تمہیں یاد بھی نہیں رہیں گے اپنے غم۔ اللہ کے دربار میں حاضر تو سبھی ہوتے ہیں مگر راستے الگ الگ ہیں۔ کچھ لوگ دکھ کے دروازے سے داخل ہوتے ہیں، کچھ صبر اور شکر کے دروازے سے۔ میاں بیوی کا رشتہ دنیا کا واحد رشتہ ہے جسے اللہ تعالیٰ نے اپنی نشانیوں میں سے ایک نشانی کہا ہے، اور کسی رشتے کو اللہ نے اپنی نشانی نہیں کہا، کیونکہ یہی رشتہ معاشرے کی بنیاد ہے۔ اللہ پاک تمام میاں بیوی میں حقیقی محبت پیدا فرمائے اور شیاطین کے شر سے محفوظ رکھے، آمین۔ مخلص شخص ہر بار خاموشی اختیار کر لیتا ہے، اس لیے نہیں کہ وہ بزدل ہوتا ہے، بلکہ اس لیے کہ اسے اس کا ضمیر اجازت نہیں دیتا کہ وہ اپنوں کو انہی کے لہجے میں جواب دے۔ لوگ کبھی نہیں بدلتے، دراصل ان کا انٹرسٹ ختم ہو جاتا ہے یا پھر انہیں کچھ اور انٹرسٹنگ مل جاتا ہے۔ درود پاک اور سفید بادل۔ حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جب کوئی بندہ مجھ پر ایک بار درود شریف پڑھتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کی سانسوں سے ایک سفید بادل پیدا کرتا ہے، پھر اس کے بعد اس کو برسنے کا حکم ملتا ہے۔ اس کا جو قطرہ زمین پر پڑتا ہے اس سے اللہ تعالیٰ سونا، جو پہاڑوں پر پڑتا ہے اس سے چاندی پیدا کرتا ہے، اور جو قطرہ کسی کافر پر پڑتا ہے اسے ایمان کی دولت عطا ہوتی ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اپنی ساری باتیں اپنے رب کے ساتھ کرو اور اپنے رب کی باتیں رب کی مخلوق کے ساتھ کرو۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ لوگ ہمیں توڑتے رہتے ہیں، اتنا توڑتے ہیں کہ ہم ٹوٹ کے ذرہ ذرہ بکھر جاتے ہیں، اور اسی ذرے ذرے کو اللہ اپنی محبت سے اتنا مضبوط جوڑتا ہے کہ دوبارہ ہمیں دنیا کی کوئی طاقت توڑ نہیں سکتی۔
बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। गुस्सा के वक्त थोड़ा रुक जाएं, गलती के वक्त थोड़ा झुक जाएं, ज़िंदगी आसान हो जाएगी। जिनसे ताल्लुक़ रखना हो इनसे बहस नहीं की जाती, और जिनसे ताल्लुक़ ना रखना हो इनसे बहस का कोई फ़ायदा नहीं होता। ऐ खुदा तो सब्र इस्तक़लाल दे, गफलतों पे मेरी पर्दा डाल दे। दुआ अता कर सजदा रेज़ी है खुदा, शुक्र के सांचे में मुझको ढाल दे। आमीन। वजाहत के चक्कर में अपना वक्त बर्बाद मत करो, लोग वही सुनते हैं जो वो सुनना चाहते हैं। दुनिया का सबसे बड़ा इंसाफ ये है कि यहाँ गुनाह के मतलाशी ख्वाहिशात का घोड़ा बेलगाम हो जाए तो अपने ही सवार को गिराकर पैरों तले रौंद डालता है। इब्लिस का रवैया ये था कि वो अपनी गलती पर शर्मिंदा नहीं था, और हमारा रवैया ये है कि हम शर्मिंदा होने वाले को ऐसा जलील करते हैं वो फिर से इब्लिस बन जाता है। जिनके दिल हसास होते हैं उनके आंसू कभी भी ज़ब्त के हाथ नहीं आते, वो हमेशा बर्दाश्त की हद तोड़ के आंखों की दहलीज पार कर जाते हैं। दिल क्यों हसास होते हैं? क्योंकि वो टूट फूट जाने के बाद अपनी ताकत खो चुके होते हैं। फिर बात बेबात भर आती हैं आँखें, फिर आम लोगों की तरह मजाक, तंज और तकरारें नहीं सही जाती। 5 उंगलियां बराबर नहीं होती, लेकिन अगर इनको झुका लिया जाए तो बराबर हो जाती हैं। बाज़ औक़ात ज़िंदगी तब आसान हो जाती है जब हम झुकते हैं और नरम रवैया इख्तियार करते हैं। किसी से फ़ोन पर बात करें तो दुआ दें, कोई आपको तोहफ़ा दे तो दुआ दें, कोई आपका काम कर दे तो दुआ दें, किसी के पास कोई नेमत देखें तो दुआ दें। लोगों के लिए गायबाना दुआ करें, जो किसी के लिए दुआ करता है फरिश्ते इसके लिए दुआ करते हैं। तो बस आप अपनी दुआओं में दूसरों को भी याद रखें। अल्लाह हम सबसे राज़ी हो। आमीन या रब्बुल आलमीन। दिल में खोट हो तो दुआ, अदा और मोहब्बत तीनों रास्ता बदल लेती हैं। जब बंदा मुखलिस हो तो इज़्ज़त मेरा रब देता है। फरमान अमीरुल मोमिनीन हज़रत अली रज़ियल्लाहु तआला अन्हु, अगर रिस्क, अकल और दानिशमंदी से ही मिलता तो जानवर और बेवकूफ़ ज़िंदा न रहते, भूखे मर जाते। नेक औरत अपने खामन से पहले जन्नत में जाएगी, जन्नत की हूरों से 70 गुना ज़्यादा हसीन होगी। इबादत और खिदमत। दुआ अपने लिए मांगना इबादत है और दूसरों के लिए मांगना खिदमत। इबादत से जन्नत मिलती है और खिदमत से खुदा मिलता है। हज़रत अली रज़ियल्लाहु तआला अन्हु, तुम्हारी तकदीर इतनी दफ़ा बदलती है जितनी दफ़ा तुम अल्लाह के आगे हाथ फैलाते हो। ज़िंदगी में हमेशा वो लोग पुरसुकून रहते हैं जो पूरी ना होने वाली ख्वाहिशात से ज़्यादा उन नेमतों पर शुक्र करते हैं जो उन्हें अल्लाह ने अता की हैं। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। अगर तुम महसूस करो कि तुम्हारा दिल बेकरार और सख्त, जिस्म कमज़ोर और रिस्क कम हो रहा है, तो जान लो कि तुम किसी ऐसे काम में मुलव्वस हो जो तुम्हें नहीं करना चाहिए। ज़िंदगी में हमेशा वो लोग पुरसुकून रहते हैं जो पूरी ना होने वाली ख्वाहिशों से ज़्यादा उन नेमतों पर शुक्र करते हैं जो उन्हें अल्लाह ने अता की हैं। कुछ लोग दर्द देने के माहिर होते हैं और कुछ लोग दर्द सहने के। बस ज़रफ़ की बात है। इंसान रिश्ते बदलता है, दोस्त बदलता है, फिर भी वो परेशान क्यों रहता है? क्योंकि वो ख़ुद को नहीं बदलता। इसलिए तो मिर्ज़ा गालिब ने कहा था, उम्र भर गालिब यही भूल करता रहा, धूल चेहरे पर थी और साफ़ आईना करता रहा। अगर नमाज के वक्त तवाफ़ काबा रुक सकता है तो तेरा कारोबार और काम क्यों नहीं? मुआशरा अफराद से बनता है, अफराद फ़र्द से बनते हैं, और ज़्यादातर हमारे फ़र्द वाहद की असलियत ये है कि वालिदैन को बेटियां ब्याहने के बाद वसाना भी खुद ही पड़ती हैं। खूबसूरत लोग हमेशा आला इखलाक के हामिल नहीं होते, लेकिन आला इखलाक के लोग हमेशा खूबसूरत होते हैं। कभी किसी का साथ ये सोचकर मत छोड़ना कि इसके पास आपको देने के लिए अब कुछ नहीं, बल्कि ये सोचकर निभाते रहना कि हो सकता है कि उसके पास आपके सिवा कुछ भी ना हो। ज़िंदगी हमेशा कुछ नया दिखाएगी, कभी हंसाएगी, कभी रुलाएगी। इस पर भरोसा रखना, ये ज़िंदगी है, ना जाने किस मोड़ पर अकेला छोड़ जाएगी। हज़रत अली रज़ियल्लाहु तआला अन्हु, तुम्हारी नीयत की आजमाइश इस वक्त होती है जब तुम किसी ऐसे इंसान की मदद करते हो जिससे तुम्हें किसी चीज़ की लालच ना हो। तहज्जुद एक ऐसी लाडली इबादत है जिसका बुलावा अर्श से आता है,
اور یہ بلاوا اس کے لیے آتا ہے جسے اللہ نے چنا ہوا ہوتا ہے، اور یہی اس کی خوش نصیبی ہے۔ اور جب انسان یہ عبادت کر رہا ہوتا ہے تو اللہ پاک اپنے اس بندے کو پیار سے دیکھتا ہے اور اپنے نیک بندوں کی اسی عبادت سے انہیں سکون بخشتا ہے اور ان کے تمام خواہشات پوری کرتا ہے جو وہ چاہتے ہیں۔ جب انسان اپنی غلطیوں کا وکیل اور دوسروں کی غلطیوں کا جج بن جائے تو فیصلے فاصلوں کو جنم لیتے ہیں۔ فرعون کے گھر حضرت موسیٰ علیہ السلام کی پرورش یہ ثابت کرتی ہے کہ جہاں شر کی انتہا ہوگی وہیں سے خیر کی ابتدا ہوگی۔ کبھی کبھی انسان کو اس کی بیوقوفی نہیں، اس کی ضرورت سے زیادہ چالاکی لے ڈوبتی ہے۔ بند آنکھوں میں نظر آنے والے لوگ وہ ہوتے ہیں جو دل کے اس کونے میں بستے ہیں جہاں محبت جنم لیتی ہے۔ اپنے وہ نہیں ہوتے جو آپ کی غلطیوں اور عزتوں کا تماشا بنائیں، بلکہ اپنے وہ ہوتے ہیں جو آپ کی غلطیوں پر پیار، مان، بھروسے، احترام اور ادب کا پردہ ڈالیں۔ کبھی کبھی حالات کے چابک اور وقت کا ہتھوڑا ہماری ذات کو اتنی تکلیف نہیں دیتے جتنا کسی بے تحاشا چاہنے والے کے الفاظ۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، کبھی کسی کے سامنے اپنی صفائی پیش نہ کرو، کیونکہ جسے تم پر یقین ہے اسے ضرورت نہیں، اور جسے تم پر یقین نہیں وہ مانے گا نہیں۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، مجھے تعجب ہے اس شخص پر جو اپنی برائیوں کو جانتا ہے لیکن جب اسے برا کہا جائے تو ناراض ہو جاتا ہے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، جب تم کسی کو اکیلا دیکھو تو سمجھ جاؤ کہ وہ ایک سچا انسان ہے، کیونکہ بھیڑ ہمیشہ منافق کے ساتھ ہوتی ہے۔ بدگمانی میں اتنی طاقت ہے کہ وہ ذہنی سکون برباد کرنے کے ساتھ ساتھ انسان کے خونی رشتوں کو بھی منٹوں میں ختم کر دیتی ہے۔ تنگ ذہن لوگوں کے ساتھ مسئلہ یہ ہوتا ہے کہ ان کا منہ ہمیشہ کھلا رہتا ہے۔ نرم دل لوگ بیوقوف نہیں ہوتے، وہ جانتے ہیں کہ لوگ ان کے ساتھ کیا کھیل کھیل رہے ہیں، لیکن پھر بھی وہ نظر انداز کرتے ہیں کیونکہ ان کے پاس ایک خوبصورت دل ہوتا ہے۔ کچھ تکلیفیں ایسی ہوتی ہیں جن پر معاف تو کیا جا سکتا ہے لیکن تعلق نہیں رکھا جا سکتا۔ زندگی کسی کی بھی آسان نہیں ہوتی، زندگی کو آسان بنایا جاتا ہے پیار سے، خلوص سے، اپنائیت سے اور سب سے بڑھ کر برداشت سے۔ بے شک نماز ہی بہترین ساتھی ہے، دنیا سے قبر تک، قبر سے حشر تک اور حشر سے جنت تک۔ رشتے دل سے بنتے ہیں، باتوں سے نہیں۔ کچھ لوگ بہت باتوں کے بعد بھی اپنے نہیں ہوتے اور کچھ خاموش رہ کر بھی اپنے بن جاتے ہیں۔ کچھ لوگ گھڑی کی طرح ہوتے ہیں، جب بھی ان کی طرف دیکھو اپنی اوقات بتا دیتے ہیں۔ زندگی کے سفر میں ان لوگوں پر توجہ نہ دیں جو آپ کے راستے میں کھڑے تھے، بلکہ ان لوگوں کا سوچیں جو ہر مقام پر آپ کے ساتھ کھڑے تھے۔ اللہ کی نعمتوں کو اللہ کے محبوب کاموں میں صرف کرنا بہترین شکر گزاری ہے۔ شکر کر کے سویا کرو تم، خدا صبح اٹھنے کا موقع ہر کسی کو نہیں دیتا۔ کچھ لوگ اپنے خلوص کی وجہ سے اور کچھ لوگ اپنے منافقت کی وجہ سے عمر بھر یاد رہ جاتے ہیں۔ کوشش کریں کہ آپ کی پہچان اچھے کردار کی وجہ سے ہو۔ اختلاف ڈٹ کر کریں لیکن منافقت کبھی نہ کریں۔ اختلاف جرأت مند، دلیر اور خاندانی لوگ کرتے ہیں، جبکہ منافقت بزدلوں اور بدنسلوں کی فطرت ہے۔ زندگی بہت مختصر ہے، سمجھ آتے آتے گزر جاتی ہے۔ دل میں کوئی بات نہ رکھیں اور نہ ہی جھگڑے طویل ہونے دیں۔ معاف کر دیں، معافی اللہ تعالیٰ کو پسند ہے۔ اللہ ہمارے معاملات میں آسانیاں فرمائے۔ فجر پڑھنا ان کو نصیب ہوتی ہے جن کو اللہ تعالیٰ سے سچی محبت ہوتی ہے۔ اے اللہ، میری عزت کے لیے یہ کافی ہے کہ میں تیرا بندہ ہوں، اور میرے فخر کے لیے یہ کافی ہے کہ تو میرا پروردگار ہے۔ تو ویسا ہی ہے جیسے میں چاہتا ہوں، بس مجھے تو ویسا بنا دے جیسا تو چاہتا ہے۔ مایوس ہونا چھوڑ دیں، کیونکہ جو دروازے زمین والوں کی تدبیروں سے بند ہوتے ہیں ان سے بڑے دروازے آسمان والے کے فضل و کرم سے کھولتے ہیں۔ ایسا کچھ نہیں جو میرے رب سے پوشیدہ ہو، اور ایسا کچھ بھی نہیں جو اس کے اختیار سے باہر ہو۔ آپ کسی کو بھی زبردستی دو کاموں کے لیے مجبور نہیں کر سکتے، ایک محبت اور دوسرا عبادت۔ دونوں دل سے ہوتی ہیں اور دونوں کا رشتہ روح سے جڑا ہوتا ہے۔ نصیحت وہ سچی بات ہے جسے ہم غور سے نہیں سنتے، اور غیبت وہ بدترین دھوکہ ہے جسے ہم پوری توجہ سے سنتے ہیں۔ تعلقات زیادہ گہرے نہ ہوں تو ہی بہتر ہے۔ آئینے سے جتنے زیادہ قریب ہوں گے
खामियां उतनी ज़्यादा नज़र आएंगी। सबसे करीबी लोगों का वार सबसे ख़तरनाक होता है क्योंकि वो कम फासले से किया जाता है। आप 40 आलिमों को एक दलील से हरा सकते हैं, लेकिन एक जाहल को 40 दलीलों से भी नहीं हरा सकते। मौलाना रूमी रहमतुल्लाह अलैह। भूल जाना एक अच्छी आदत है। लोगों के बुरे रवैये, बुरे सलूक, परेशानी वाली यादें, मुश्किल हालात भूल जाएं और नए सिरे से, नए अज़म से ज़िंदगी शुरू करें। सुख और दुख अपनी तकदीर से मिलते हैं। अमीरी और गरीबी से इसका कोई लेना देना नहीं। रोने वाले आलीशान महलों में भी रोते हैं और जिनकी किस्मत में खुशियाँ लिखी हों वो झोंपड़ी में भी हंसते हैं। सूरह यूसुफ का इंतहाई प्यारा सबक। ज़िंदगी में अगर आपके इंतहाई अजीज़ और करीबी लोग भी आपसे दगा कर जाएं, आपके ख़िलाफ़ हो जाएं, तब भी अगर आप सब्र से काम लें और अल्लाह पाक पे कामिल भरोसा रखें तो अल्लाह पाक आपको वो मुकाम अता करेगा कि ज़माना देखता रह जाएगा। अमाल में म्यार को देखा जाता है, मिकदार को नहीं। इसलिए दीन का काम भले महदूद हो लेकिन मजबूत और मकबूल हो। जब हम नमाज के लिए आते थे तो दुनिया को अपने जूतों के साथ उतार देते थे। जिसे अल्लाह ताला अपनी मोहब्बत देता है उसे फिर किसी और चीज़ की ख्वाहिश नहीं होती, और जिसे वो दुनिया देता है उसकी ख्वाहिश भूख बन जाती है, कभी ख़त्म नहीं होती। तितलियां हमेशा फूलों से भी ज़्यादा हसीन होती हैं, लेकिन जब बागात के सौदे होते हैं तो अहमियत फूलों को दी जाती है। इसी तरह आदमी कितना भी खूबसूरत हो लेकिन अहमियत इखलाक वाले को दी जाती है। अल्लाह पाक बहुत कम लोगों के दिलों में दुआ का ख्याल डालते हैं, वरना लोग परेशान फिरते हैं, रोते हैं। यकीन रखें, जिस अल्लाह ने दुआ का ख्याल डाला है वो कबूल भी करेगा। अच्छा इंसान वो है जिसको साबित ना करना पड़े कि मैं अच्छा हूँ, बल्कि इसका किरदार इसके अच्छा होने की खुद गवाही दे। बुरे वक्त में लोग आपकी गलतियाँ पकड़ते हैं, हाथ नहीं, लेकिन आप ऐसे लोगों में शामिल मत होना। नफ़रत इंसान का बनाया हुआ ज़ाती मसला है, वरना कुदरत और मोहब्बत का दरस देती है। इंसान को इतना मजबूत तो होना चाहिए कि वो अपनी गलतियों का एतराफ़ करके इनको दुरुस्त कर ले। आजमाइशें इन्हीं के लिए होती हैं जिन्हें अल्लाह चाहता है, और सब्र भी वही करते हैं जो अल्लाह को चाहते हैं। शिर्क से बचें। तुम में से एक शख्स शिर्क करता है, हत्ता कि इतना गिर जाता है कि अपने कुत्ते को अल्लाह का शरीक बना देता है। कहता है कि अगर रात को कुत्ता ना होता तो हमारे घर में चोरी हो जाती। दिल भी अच्छा रखिए और फितरत भी। दिल अच्छा होगा तो बहुत से रिश्तों को आप बगैर किसी लालच और तरकीब के जीत लेंगे, और फितरत अच्छी होगी तो सैकड़ों दिलों के फाते बनकर राज करेंगे। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जिसे नरमी दी गई इसे दुनिया और आखिरत की भलाई दे दी गई। सिला रहमी, अच्छा इखलाक और अच्छा पड़ोसी बनना घर को आबाद करता है और उम्रों में इजाफा करता है। अच्छे से अच्छे फूल की महक भी कुछ दिन बाद ख़त्म हो जाती है, लेकिन अच्छे इखलास और अच्छे सलूक की महक इंसान की मौत के बाद भी रहती है। जैसा सोचोगे वैसा बनोगे। तुम्हारे ख्यालात ही तुम्हारी तकदीर हैं। आपकी अच्छी सोच ही आपके शानदार मुस्तकबिल की ज़मानत है। रास्तों के साथ साथ दिलों से भी तकलीफ़ दह चीज़ों को हटाना सीखें, क्योंकि जज्बात पाँव से ज़्यादा अहम होते हैं। अपने गमों का जायज़ा लें कि क्या हम सिर्फ़ दुनियावी चीज़ों पर ही गमगीन होते हैं या हमें आखिरत का भी गम है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मियाँ बीवी का रिश्ता दुनिया का वाहिद रिश्ता है जिसे अल्लाह ताला ने अपनी निशानियों में से एक निशानी कहा है, और किसी रिश्ते को अल्लाह ने अपनी निशानी नहीं कहा, क्योंकि यही रिश्ता मुआशरे की बुनियाद है। अल्लाह पाक तमाम मियाँ बीवी में हकीकी मोहब्बत पैदा फरमाए और शयातीन के शर से महफूज रखे, आमीन। औरत का दुनिया में पहला रूप ही रहमत है। बेटी बनकर सब ख़ानदान के दिलों पर राज करती है। बहन बनकर भाई की सच्ची और मुखलिस दोस्त और माँ का बाजू बन जाती है। जब बीवी होती है तो एक पुख्ता और हमेशा साथ निभाने वाली, हर दुख सुख के साथी बन जाती है, और जब माँ बनती है तो अल्लाह ताला इसका रुतबा इतना बुलंद कर देता है कि जन्नत को उठाकर इसी के कदमों में डाल देता है।
خدا تو رزق دیتا ہے کیڑوں کو پتھر میں، تو کیوں پریشان ہے ہیرے موتی کے چکر میں؟ اڑ جا آسمان میں یا لگا گوتا سمندر میں، تجھے اتنا ہی ملے گا جتنا ہے تیرے مقدر میں۔ یہ دین ساری دنیا میں پہنچ کر رہے گا۔ ایک مرتبہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم سفر سے واپس تشریف لائے اور اپنی ازواج مطہرات کے گھر سے پہلے حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے گھر تشریف لے گئے، تو حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے گھر کے دروازے پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا استقبال کیا اور آپ کے چہرہ انور اور آنکھوں کو بوسہ لینے لگیں اور رونے لگیں، تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے استغفار فرمایا کہ کیوں روتی ہو؟ انہوں نے عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آپ کی یہ حالت دیکھ کر رو رہی ہوں کہ آپ کا رنگ سفر کی مشقت کی وجہ سے بدل چکا ہے، آپ کے کپڑے پرانے ہو گئے ہیں۔ یہ سن کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اے فاطمہ مت رو، اللہ نے تمہارے باپ کو ایسا دین دے کر بھیجا ہے جس کو اللہ روئے زمین کے ہر پکے گھر میں اور ہر کچے گھر میں اور ہر ادنا خیمہ میں ضرور داخل کریں گے۔ جو اسلام میں داخل ہوں گے وہ عزت پائیں گے اور جو داخل نہیں ہوں گے وہ ذلیل ہوں گے، اور دنیا کے جتنے حصے میں رات پہنچتی ہے اتنے حصے میں یہ دین بھی پہنچے گا، یعنی ساری دنیا میں پہنچ کر رہے گا۔ نئی گاڑی پر کالا کپڑا یا پرانا جوتا لٹکانا، نئے مکان پر دو مٹی کے برتن رکھنا، کالی بلی راستے میں آ جائے تو نحوست سمجھنا، یہ سمجھنا کہ آسمانی بجلی بڑے بچے پر گرتی ہے، بہو گھر آئے تو دروازے پر تیل یا رزق کے لیے چاول گرانا، بچوں کو نظر بد سے بچانے کے لیے کالا ٹیکا لگانا، میت پر کالے یا سفید کپڑے پہننا، ہاتھوں میں منت کے رنگین دھاگے یا تعویذ باندھنا، یہ اسلام نہیں ہندوانہ کلچر ہے۔ ماں جیسا خوبصورت اور پائیدار رشتہ دنیا میں اور کوئی نہیں۔ مومن تو آپس میں بھائی بھائی ہیں، شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے۔ مومن تو آپس میں بھائی بھائی ہیں تو اپنے دو بھائیوں میں صلح کرا دیا کرو اور خدا سے ڈرتے رہو تاکہ تم پر رحمت کی جائے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ جب میں کسی مومن بندے کی محبوب چیز اس دنیا سے اٹھا لیتا ہوں پھر وہ ثواب کی نیت سے صبر کرے تو اس کا بدلہ جنت ہی ہے۔ زندگی کی سب سے بڑی دولت روپیہ پیسہ نہیں ہوتا، بلکہ سب سے بڑی دولت وہ مخلص دوست، محبت اور عزت ہے جو لوگ آپ کو سچے دل سے دیتے ہیں۔ 4 دن سگریٹ پی کے کہتے ہیں عادت ہوگی، موبائل استعمال کر کے کہتے ہیں عادت ہوگی، لیکن کاش رمضان کا پورا مہینہ نماز پڑھ کر بھی کوئی کہے کہ ہمیں نماز کی عادت ہو گئی ہے۔ انسانیت کی کتاب کا پہلا حرف احساس اور رحم دلی ہے۔ آزمائش مقدر جن کے اعلیٰ اور نیک وقت ہوتے ہیں، زندگی میں انہی کے امتحان سخت ہوتے ہیں۔ اچھے لفظ تخلیق کرنے کے ساتھ ساتھ اچھے رویے بھی تخلیق کرنے چاہیے۔ لفظ کتابوں میں زندہ رہتے ہیں اور رویے دلوں میں زندہ رہتے ہیں۔ وہ لمحات بہت قیمتی ہوتے ہیں جب آپ خالق دو جہاں کے سامنے سر جھکائے اس کی بڑائی بیان کرتے ہیں۔ اللہ آپ کو سجدوں کی سچی لذت عطا فرمائے، آپ کی ہر دعا قبول فرمائے اور دین و دنیا میں سرخرو کرے، آمین۔ اے اللہ، ہمیں مانگنے کا سلیقہ نہیں آتا، پھر بھی ہر روز ہاتھ پھیلائے اس یقین کے ساتھ اسے مانگتے ہیں کہ تیرے سوا ہماری دعاؤں کو قبول کرنے والا کوئی نہیں۔ اے مالک، ہماری ٹوٹی پھوٹی دعاؤں کو نہ دیکھ، ہمارا تجھ پہ جو یقین کامل ہے اس کو دیکھ اور ہماری حاجتوں کو پورا کر، آمین۔ یا اللہ، ہم پناہ مانگتے ہیں زمین و آسمانی آفتوں سے، پریشانیوں اور بیماریوں سے، ناگہانی موت سے، اور ہم سوال کرتے ہیں خوشگوار زندگی کا، اچھی موت کا اور ایسی واپسی کا جو ذلت و رسوائی سے خالی ہو، آمین۔ دماغ کو تباہ کرنے والی 7 چیزیں: بہت کم نیند کرنا، زیادہ گرم کھانا کھانا، ہر وقت سوچتے رہنا، بہت زیادہ غصہ کرنا، بلا وجہ پیشاب روکے رکھنا، سوتے وقت جراب پہننا، بہت زیادہ گرم چیزیں کھانا۔ عورت بڑی مضبوط ہوتی ہے، ٹوٹتے ٹوٹتے عمر لگا دیتی ہے، لیکن اولاد اگر مقابل آ جائے تو لمحوں میں بکھر جاتی ہے۔ خدا کسی کو اولاد کا دکھ نہ دکھائے، آمین۔ شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے۔ اگر تم خدا کو اخلاص اور نیت نیک سے قرض دو گے تو وہ تم کو اس کا 2 چند دے گا اور تمہارے گناہ بھی معاف کر دے گا، اور خدا قدر شناس اور بردبار ہے، پوشیدہ اور ظاہر کا جاننے والا، غالب اور حکمت والا۔ کسی نے کوئل سے پوچھا تو کالی نہ ہوتی تو کتنا اچھا ہوتا، سمندر سے پوچھا کہ تو کھارا نہ ہوتا تو کتنا اچھا ہوتا، گلاب سے پوچھا کہ تیرے ساتھ کانٹے نہ ہوتے۔ زندگی بہت عجیب ہے، ہم کسی بھی چیز کے بغیر آتے ہیں، پھر ہم ہر چیز کے لیے لڑتے ہیں، پھر ہم ہر چیز چھوڑ کر بغیر کسی چیز کے رخصت ہو جاتے ہیں۔
پاس ہونے سے زیادہ ضروری ساتھ ہونا ہوتا ہے۔ کچھ لوگ عمر بھر ہمارے پاس تو رہتے ہیں پر ساتھ کبھی نہیں ہوتے۔ کچھ لوگ پاس نہیں ہوتے لیکن تاحیات ساتھ ہوتے ہیں۔ جو تکلیفیں پہلے آئی تھیں کیا وہ یاد ہیں تمہیں؟ وہ کس نے مٹائی تھیں؟ اللہ نے نا۔ تو پریشان نہ ہو، اب بھی وہی تمہارے سارے غم دور کر دے گا کہ تمہیں یاد بھی نہیں رہیں گے اپنے غم۔ محبت کبھی خاص لوگوں سے نہیں ہوتی، جن سے ہوتی ہے وہی خاص بن جاتے ہیں۔ اگر اللہ وہ چیز لے سکتا ہے جس کے کھونے کی آپ نے کبھی توقع نہیں کی تھی تو وہ ان کی جگہ ایسی چیز دے سکتا ہے جس کا آپ نے کبھی تصور بھی نہیں کیا ہوگا۔ ہمیں اللہ کے ساتھ اپنے گمان کو صاف اور شفاف بنانا ہوتا ہے، اللہ کے بارے میں حسن ظن رکھنا ہوتا ہے اور یہ سوچنا ہوتا ہے کہ چاہے کچھ بھی ہو جائے اللہ کبھی بھی ہم سے دستبردار نہیں ہوگا، ایٹ لیسٹ ہم پر ہمارا رب رحم کرنا نہیں چھوڑے گا۔ اللہ یقین والوں کے لیے راستے بناتا ہے، اور جانتے ہو یقین والے کیسے ہوتے ہیں کہ جب ان کی دعائیں بھی ان کے مخالف ہو جائیں وہ تب بھی اللہ سے مانگنا نہیں چھوڑتے۔ ایسا یقین جب ساری دنیا ان کی آنکھوں کے سامنے بکھرتی ہوئی دکھائی دے رہی ہو پھر بھی وہ آسمان کی جانب دیکھ کر کہتے ہیں ہمیں پتہ ہے تو ہمیں تھام لے گا۔ ہر انسان کے ساتھ چلنا یا نہ چلنا وہ آپ کی مرضی ہے، لیکن کوشش کریں جس کے ساتھ بھی چلیں جب تک بھی چلیں مخلص ہو کے چلیں۔ جن لوگوں نے آپ کو اپنے برے گمان کی بدولت چھوڑ دیا انہیں آپ اپنی نیک نیتی کے ساتھ چھوڑ دیں۔ محبت صرف وہی حلال ہے جو نکاح کے بعد ہوتی ہے۔ بنا نکاح کے سوشل میڈیا کی یہ محبتیں سوائے جہنم کی آگ اور ذلت کے سوا کچھ نہیں۔ یقین خالی دل کو بھر دیتا ہے اور بے یقینی بھرے دل کو خالی کر دیتی ہے۔ ہر انسان اپنا بہت کچھ بدل سکتا ہے، حتیٰ کہ شکل بھی تبدیل کر سکتا ہے، لیکن وہ فطرت نہیں بدل سکتا۔ برائی ڈھونڈنے کا شوق ہے تو آئینے سے کام لیجئے، دوربین سے نہیں۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا اس اللہ سے ڈرتے رہو جس کی صفات یہ ہیں کہ اگر تم بات کرتے ہو تو سنتا ہے، اگر دل میں رکھتے ہو تو وہ جانتا ہے۔ آپ کی آنکھیں اکثر وہی لوگ کھولتے ہیں جن پر آپ آنکھیں بند کر کے بھروسہ کرتے ہیں۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا صرف ایک ایسی محبت ہے جس میں طعنہ نہیں، الزام نہیں، رسوائی نہیں، شرمندگی نہیں، بے سکونی نہیں، وہ ہے اللہ کی محبت۔ قرآن کریم وہ واحد کلام ہے جو ایک ہی وقت میں سینکڑوں طرح کے مختلف درجات کی عقل رکھنے والوں سے ان کی سمجھ کے مطابق خطاب کرتا ہے۔ حاصل اور لا حاصل کے دائروں میں سب گھوم رہے ہیں، حاصل کی ناقدری اور لا حاصل کی حسرت ختم ہی نہیں ہوتی۔ کثرت کلام دل کی سختی کا ذریعہ ہے۔ علامہ ابن قیم رحمۃ اللہ علیہ نے لکھا ہے کہ جب آدمی کا دل سخت ہو جاتا ہے تو آنکھیں بھی خشک ہو جاتی ہیں، اور دل کی سختی ان چار چیزوں میں حد سے تجاوز کرنے کی وجہ سے پیدا ہوتی ہے: کثرت طعام، کثرت کلام، کثرت سے سونا اور کثرت سے لوگوں کے ساتھ میل جول۔ جب بیٹیوں کو رخصت کیا کریں تو انہیں بتایا کریں کہ ہم نے انسان کا بچہ دیکھ کر رشتہ کیا ہے، اگر جانور نکل آئے تو واپسی کا دروازہ کھلا ہے، واپس آ جانا کیونکہ شادی دوبارہ ہو سکتی ہے اور اسلام میں ایسی کوئی قید نہیں، اور نہ ہی گھر کا ٹوٹنا برائی ہے۔ زندگی ایک بار ملتی ہے، اسے خود غرضیوں اور نفسیاتی مریضوں کے لیے گنوانا جہالت ہے۔ بیٹیوں کو صحیح معنوں میں محبت اور تحفظ دیں۔ لکھنے والے نے کیا خوب لکھا ہے: زندگی جب مایوس ہوتی ہے تبھی محسوس ہوتی ہے۔ رب کی رضا سے جو ملے جھولی میں بھر لیں، خوشی مل رہی ہے تو اسے سمیٹیں گے تو آگے جا کر خوشی ہی بانٹیں گے، اور اگر پھولوں کے ساتھ لگے کانٹوں سے ہی دل جلاتے رہیں گے تو خار بن کر کسی کا دل ہی زخمی کریں گے۔ جھولی بھرتے جائیں اور جھولی خالی بھی کرتے جائیں تاکہ سفر جاری رہے۔ رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا اللہ تعالیٰ کے لیے بعض لوگ ایسے ہیں جیسے کسی کے گھر کے خاص لوگ ہوتے ہیں۔ صحابہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے عرض کیا وہ کون لوگ ہیں؟ ارشاد فرمایا قرآن شریف والے کہ وہ اللہ والے اور اس کے خاص لوگ ہیں۔ پرندوں کو دانہ ڈالنے والا ہر شخص ہمدرد نہیں ہوتا، بہت سے لوگوں نے جال بچھا رکھا ہوتا ہے، اسی طرح بہت سے لوگ ہمدرد بن کر آپ کے قریب آ جاتے ہیں، اور جب آپ بھروسہ کرنے لگتے ہیں تو آپ کو دھوکہ دینے سے گریز نہیں کرتے۔ جلد یا بعدیر انسان یہ سمجھ جاتا ہے کہ اس کا اللہ کے سوا کوئی دوست نہیں ہے، صرف وہی مددگار ہے، صرف وہی رحمان ہے، صرف وہی سنتا ہے اور جواب دیتا ہے، صرف وہی نہیں جھٹکتا اور جتنی بار پلٹ کر جاؤ وہ اپنا لیتا ہے۔ گناہ چھوڑنا آسان نہیں ہوتا، مگر جو چھوڑ دیتا ہے وہ سکون پا جاتا ہے۔ ہر دن کوشش کیا کریں اپنی زندگی سے ایک گناہ کو کم کرنے کی،
گناہوں کا بوجھ بعض اوقات اتنا بڑھ جاتا ہے کہ وہ ہماری زندگیوں میں مختلف بیماریوں، پریشانیوں اور تکلیفوں کی صورت میں نکلنے لگتا ہے۔ مشکل ہو رہی ہے، صبر کرنا ناممکن ہو رہا ہے، دل ڈوب رہا ہے، خود کو تنہا محسوس کر رہے ہو، لگ رہا ہے کہ اب کبھی کچھ ٹھیک نہیں ہوگا، تو ایک لمحے کے لیے آسمان کی طرف دیکھو، معلومات وہاں بھیج دو۔ وہ قادر ہے ہر شے پر، وہ تمہیں تنہا نہیں چھوڑے گا، اس جا کر وہ سب ٹھیک کر دے گا۔ تم بس خانہ کعبہ کی فوٹو پوسٹ کر کے اوپر لکھ دیتے ہیں مسلمان ہو تو شیئر کرو، مسجد نبوی کی فوٹو پوسٹ کر کے لکھ دیتے ہیں مسلمان ہو تو شیئر کرو، درود ابراہیمی پوسٹ کر کے لکھ دیتے ہیں 10 لوگوں کو شیئر کرو، خوشخبری ملے گی۔ ہنسی آتی ہے، کیا فوٹو شیئر کرنے ہماری مسلمانی ثابت ہوتی ہے؟ کیا 10 لوگوں کو شیئر کرنے سے جنت ملتی ہے؟ تو نماز، روزہ، حج پھر کس لیے؟ بس پوسٹ شیئر کرو اور جنت جاؤ۔ جب آپ کے ساتھ کوئی برا کرے یا آپ کے لیے برا سوچے تو اسے اپنے عمل میں مصروف رہنے دیں۔ آپ کو یہ یقین ہونا چاہیے کہ آپ کے رب کو نہ نیند آتی ہے نہ اونگ۔ اس سے پہلے کہ مٹی کا بدن خاک بنے، باوضو ہو کر مسلح پہ جوانی رکھ دو۔ اس بھاگتی ہوئی زندگی میں اپنی ذات میں کم از کم اتنا ٹھہراؤ پیدا کرنے کی کوشش ضرور کریں کہ کم از کم آپ نماز سکون سے پڑھ سکیں، اپنے رب کی خاطر۔ سر جھکانا، انتظار کرنا، مان لینا، مان رکھنا، یہ دنیا کے حسین ترین واقعات ہیں۔ سنہری بات، طاقت کی ضرورت تب ہوتی ہے جب کچھ برا کرنا ہو، ورنہ دنیا میں سب کچھ پانے کے لیے آپ کا حسن عمل اور اخلاق ہی کافی ہے۔ مشکلوں پہ غور کریں گے تو مشکلیں بڑھتی چلی جائیں گی، لیکن اگر آسانیوں پہ غور کریں گے تو آسانیاں بڑھتی چلی جائیں گی۔ جس چیز پہ آپ دھیان دیں گے وہی چیز بڑھتی چلی جائے گی۔ کچھ لوگ اپنے آپ کو انسانی فرشتہ سمجھتے ہیں، ان کے کام بھی فرشتوں جیسے ہیں، یعنی دوسروں کے گناہوں اور برائیوں کا حساب رکھ۔ جو محبتیں رب کی خاطر کی جاتی ہیں وہ کبھی ختم نہیں ہوتی، اور جو رب کی خاطر چھوڑی جاتی ہیں وہ کبھی ضائع نہیں جاتی۔ اللہ کے ہاں ہر عمل کا اجر ہے۔ جس طرح کمرے میں موجود چھوٹے چھوٹے سراغ سورج کے ہونے کی گواہی دیتے ہیں، اس طرح انسان کی چھوٹی چھوٹی باتیں اس کی تربیت اور اخلاق کی پہچان کروا دیتی ہیں۔ جب نیت کچھ اور ہو اور عمل کچھ اور ہو تو پھر قسمت کبھی نہیں بدلتی۔ ہم لوگ اپنی نیت لوگوں سے چھپا سکتے ہیں، اس سے نہیں جس نے ہم کو پیدا کیا ہے۔ زنا کے لیے نہ عمر دیکھی، نہ رنگ دیکھا، نہ شکل دیکھی، نہ قد دیکھا، نہ دولت دیکھی۔ نکاح کے لیے عمر دیکھی، رنگ دیکھا، شکل دیکھی، قد دیکھا، دولت دیکھی۔ حرام آسان کر دیا، حلال مشکل کر دیا۔ دین اسلام کا راستہ قابلیت کا نہیں، قبولیت کا راستہ ہے۔ یہاں صرف پڑھے لکھے لوگوں کی طلب نہیں ہوتی، یہاں بس تڑپ والے قبول ہوتے ہیں۔ کسی کو اداس پائیں تو کچھ وقت اس کو سن لیں۔ کبھی انسان کو اپنی حالت بتانے کے لیے ایک ہمدرد کی ضرورت ہوتی ہے۔ کوشش کریں ایسے وقت میں نصیحت سے گریز کریں۔ راستے میں سے تکلیف دہ چیز کا ہٹانا۔ رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، ایک شخص راہ میں جا رہا تھا، اس نے راہ میں ایک شاخ دیکھی کانٹوں کی تو اس کو سرکا دیا۔ اللہ تعالیٰ نے اس نیکی کو قبول کیا اور اس کو بخش دیا۔ صبح اخبار کی جگہ اگر آپ قرآن مجید کے مطالعے کا معمول بنا لیں تو معلوم ہوگا کہ اصل کام کی خبریں تو قرآن مجید میں ہیں۔ نفرت ایک مردہ ہے جسے لوگ اپنے دلوں میں رکھ کر دلوں کو قبرستان بنا لیتے ہیں۔ نیند کے غلبے میں نماز نہ پڑھنا۔ رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جب نماز پڑھتے وقت کسی کو اونگ آ جائے تو اسے سو جانا چاہیے، یہاں تک کہ اس سے نیند کا اثر ختم ہو جائے۔ اس لیے کہ جب تم میں سے کوئی شخص نماز پڑھتا ہے اور وہ اونگ رہا ہوتا ہے تو وہ نہیں جانتا کہ وہ مغفرت طلب کر رہا ہے یا اپنے نفس کو بددعا دے رہا ہے۔ گھر والوں کے لیے ضروریاتی زندگی مہیا کرنا غلام آزاد کرنے سے بہتر ہے۔ حضرت امام زین العابدین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، میرے نزدیک بازار جانا اور گھر والوں کے لیے 1 درہم کا گوشت خرید کے لانا کہ جس کے لیے ان کا دل چاہ رہا ہے، غلام آزاد کروانے سے زیادہ محبوب تر ہے۔ انا سب میں ہوتی ہے، جھکنا کوئی بھی پسند نہیں کرتا، مگر اس کے باوجود کوئی اپنی انا کا گلا گھونٹ کر آپ کے لیے جھک رہا ہے، آپ کو سنبھال کر رکھنا چاہتا ہے، تو قدر کریں اس رشتوں کی، ورنہ اچھے لوگوں کا کیا ہے، وہ کہیں بھی کسی بھی جگہ اپنا مقام بہت آسانی سے بنا لیتے ہیں۔ اور رہ گئی بات آپ کی، تو اچھے لوگوں کو کھو کر آپ نے کتنا گھاٹے کا سودا کیا ہے، یہ بات وقت آپ کو سمجھا دے گا۔ اپنی سوچ کو وسعت دیں، جو نعمتیں آپ کے پاس ہیں بہترین ہیں، صرف اپنی ہی ذات کے بارے میں مت سوچتے رہیں، اپنے ارد گرد بھی نظر دوڑائیں۔ ایک طبقہ ایسا بھی ہے جو بنیادی ضروریات سے بھی محروم ہے۔ اصل میں آپ کی خواہشات ہی آپ کی پریشانیاں ہیں، آپ خواہشات پوری نہ ہونے پر پریشان ہیں، لوگ ضروریات کے لیے ترس رہے ہیں۔
اچھائی کے لیے لازم نہیں کہ لوگوں کے ساتھ اچھا کیا جائے، اچھائی یہ بھی ہے کہ بس کسی کے ساتھ کچھ برا نہ کیا جائے۔ وقت وہ قیمتی چیز ہے جس کی حفاظت کا تمہیں ذمہ دار بنایا گیا، لیکن میں دیکھ رہا ہوں کہ یہی چیز تمہارے ہاتھوں سے بے خوف و دڑک ضائع ہو رہی ہے۔ رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، بے شک تو جو کچھ خرچ کرے اس سے تیری نیت اللہ کی رضا حاصل کرنی ہو تو تجھ کو اس کا ثواب ملے گا، یہاں تک کہ اس پر بھی جو تو اپنی بیوی کے منہ میں ڈالے یا کھلائے۔ مت سوچیں کہ ہم نیک ہیں، بس اللہ رب العزت نے ہمارے گناہ، ہمارے عیب ڈھانپ کر ہمیں عزت دی ہے، اس لیے کسی کے گناہ اور عیب معلوم ہونے پر اس کے عیب اچھالنے کے لیے میمز نہ بنائیں۔ سوچیں اگر آپ کے عیب لوگوں پر ظاہر کر دیے جائیں تو کیا آپ لوگوں کو منہ دکھانے کے قابل رہیں گے؟ تمہاری سب سے بڑی جیت پتہ ہے کیا ہے؟ تم بدلہ نہ لو، معاف کر دو اسے جس نے تمہیں سب سے ابلیس کا رویہ یہ تھا کہ وہ اپنی غلطی پر شرمندہ نہیں تھا، اور ہمارا رویہ یہ ہے کہ ہم شرمندہ ہونے والے کو ایسا ذلیل کرتے ہیں وہ پھر سے ابلیس بن جاتا ہے۔ جن کے دل حساس ہوتے ہیں ان کے آنسو کبھی بھی ضبط کے ہاتھ نہیں آتے، وہ ہمیشہ برداشت کی حد توڑ کے آنکھوں کی دہلیز پار کر جاتے ہیں۔ دل کیوں حساس ہوتے ہیں؟ کیونکہ وہ ٹوٹ جانے کے بعد اپنی طاقت کھو چکے ہوتے ہیں، پھر بات بے بات بھر آتی ہیں آنکھیں، پھر عام لوگوں کی طرح مذاق، طنز اور تکراریں نہیں سہی جاتی۔ 5 انگلیاں برابر نہیں ہوتی، لیکن اگر ان کو جھکا لیا جائے تو برابر ہو جاتی ہیں۔ بعض اوقات زندگی تب آسان ہو جاتی ہے جب ہم جھکتے ہیں اور نرم رویہ اختیار کرتے ہیں۔ کسی سے فون پر بات کریں تو دعا دیں، کوئی آپ کو تحفہ دے تو دعا دیں، کوئی آپ کا کام کر دے تو دعا دیں، کسی کے پاس کوئی نعمت دیکھیں تو دعا دیں۔ لوگوں کے لیے غائبانہ دعا کریں، جو کسی کے لیے دعا کرتا ہے فرشتے اس کے لیے دعا کرتے ہیں۔ تو بس آپ اپنی دعاؤں میں دوسروں کو بھی یاد رکھیں۔ اللہ ہم سب سے راضی ہو، آمین یا رب العالمین۔ دل میں کھوٹ ہو تو دعا، ادا اور محبت تینوں راستہ بدل لیتی ہیں۔ جب بندہ مخلص ہو تو عزت میرا رب دیتا ہے۔ فرمان امیر المومنین حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اگر رزق عقل اور دانشمندی سے ہی ملتا تو جانور اور بیوقوف زندہ نہ رہتے، بھوکے مر جاتے۔ نیک عورت اپنے خاوند سے پہلے جنت میں جائے گی، جنت کی حوروں سے 70 گنا زیادہ حسین ہوگی۔ عبادت اور خدمت، دعا اپنے لیے مانگنا عبادت ہے اور دوسروں کے لیے مانگنا خدمت۔ عبادت سے جنت ملتی ہے اور خدمت سے خدا ملتا ہے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، تمہاری تقدیر اتنی دفعہ بدلتی ہے جتنی دفعہ تم اللہ کے آگے ہاتھ پھیلاتے ہو۔ زندگی میں ہمیشہ وہ لوگ پرسکون رہتے ہیں جو پوری نہ ہونے والی خواہشات سے زیادہ ان نعمتوں پر شکر کرتے ہیں جو انہیں اللہ نے عطا کی ہیں۔ الحمدللہ رب العالمین۔ اگر تم محسوس کرو کہ تمہارا دل بے قرار اور سخت، جسم کمزور اور رزق کم ہو رہا ہے تو جان لو کہ تم کسی ایسے کام میں ملوث ہو جو تمہیں نہیں کرنا چاہیے۔ زندگی میں ہمیشہ وہ لوگ پرسکون رہتے ہیں جو پوری نہ ہونے والی خواہشوں سے زیادہ ان نعمتوں پر شکر کرتے ہیں جو انہیں اللہ نے عطا کی ہیں۔ کچھ لوگ درد دینے کے ماہر ہوتے ہیں اور کچھ لوگ درد سہنے کے، بس ظرف کی بات ہے۔ انسان رشتے بدلتا ہے، دوست بدلتا ہے، پھر بھی وہ پریشان کیوں رہتا ہے؟ کیونکہ وہ خود کو نہیں بدلتا۔ اس لیے تو مرزا غالب نے کہا تھا، عمر بھر غالب یہی بھول کرتا رہا، دھول چہرے پر تھی اور صاف آئینہ کرتا رہا۔ اگر نماز کے وقت طواف کعبہ رک سکتا ہے تو تیرا کاروبار اور کام کیوں نہیں؟ معاشرہ افراد سے بنتا ہے، افراد فرد سے بنتے ہیں، اور زیادہ تر ہمارے فرد واحد کی اصلیت یہ ہے کہ والدین کو بیٹیاں بیاہنے کے بعد بسانا بھی خود ہی پڑتی ہیں۔ خوبصورت لوگ ہمیشہ اعلیٰ اخلاق کے حامل نہیں ہوتے، لیکن اعلیٰ اخلاق کے لوگ ہمیشہ خوبصورت ہوتے ہیں۔ کبھی کسی کا ساتھ یہ سوچ کر مت چھوڑنا کہ اس کے پاس آپ کو دینے کے لیے اب کچھ نہیں، بلکہ یہ سوچ کر نبھاتے رہنا کہ ہو سکتا ہے کہ اس کے پاس آپ کے سوا کچھ بھی نہ ہو۔ زندگی ہمیشہ کچھ نیا دکھائے گی، کبھی ہنسائے گی، کبھی رلائے گی۔ اس پر بھروسہ رکھنا، یہ زندگی ہے، نہ جانے کس موڑ پر اکیلا چھوڑ جائے گی۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، تمہاری نیت کی آزمائش اس وقت ہوتی ہے جب تم کسی ایسے انسان کی مدد کرتے ہو جس سے تمہیں کسی چیز کی لالچ نہ ہو۔
تہجد ایک ایسی لاڈلی عبادت ہے جس کا بلاوا عرش سے آتا ہے، اور یہ بلاوا اس کے لیے آتا ہے جسے اللہ نے چنا ہوا ہوتا ہے، اور یہی اس کی خوش نصیبی ہے۔ اور جب انسان یہ عبادت کر رہا ہوتا ہے تو اللہ پاک اپنے اس بندے کو پیار سے دیکھتا ہے اور اپنے نیک بندوں کی اسی عبادت سے انہیں سکون بخشتا ہے اور ان کے تمام خواہشات پوری کرتا ہے جو وہ چاہتے ہیں۔ جب انسان اپنی غلطیوں کا وکیل اور دوسروں کی غلطیوں کا جج بن جائے تو فیصلے فاصلوں کو جنم لیتے ہیں۔ مزاج کے خلاف بات پر مسکرا کر نظر انداز کر دینا لڑنے سے بہتر ہے۔ آپ کے الفاظ بہت طاقتور ہیں، وہ کسی غمزدہ کے دل میں امید کی کرن لا سکتے ہیں یا وہ اسے مزید کرب میں مبتلا کر سکتے ہیں، اس لیے ہمیشہ ان کو ذہانت سے منتخب کریں۔ جو شخص آپ کی قدر نہیں کرتا اس سے چپ چاپ دور ہو جانا ہی بہتر ہے۔ دعا اپنے لیے مانگنا عبادت ہے اور دوسروں کے لیے مانگنا خدمت ہے۔ عبادت سے جنت ملتی ہے اور خدمت سے اللہ۔ جب سے سب کے الگ الگ مکان ہو گئے، پورا بچپن ساتھ بتانے والے بہن بھائی ایک دوسرے کے مہمان ہو گئے۔ ہر کسی کو ہر بات کا جواب دینا ضروری نہیں ہوتا، بہت سی جگہ پر واقعی دل بڑا کرنا پڑتا ہے، درگزر کرنا پڑتا ہے۔ ہر کوئی نہیں سمجھتا آپ کو اور ہر کسی کو آپ سمجھا نہیں سکتے۔ فرعون کے گھر حضرت موسیٰ علیہ السلام کی پرورش یہ ثابت کرتی ہے کہ جہاں شر کی انتہا ہوگی وہیں سے خیر کی ابتدا ہوگی۔ کبھی کبھی انسان کو اس کی بے وقوفی نہیں، اس کی ضرورت سے زیادہ چالاکی لے ڈوبتی ہے۔ بند آنکھوں میں نظر آنے والے لوگ وہ ہوتے ہیں جو دل کے اس کونے میں بستے ہیں جہاں محبت جنم لیتی ہے۔ اپنے وہ نہیں ہوتے جو آپ کی غلطیوں اور عزتوں کا تماشا بنائیں، بلکہ اپنے وہ ہوتے ہیں جو آپ کی غلطیوں پر پیار، مان، بھروسے، احترام اور ادب کا پردہ ڈالیں۔ کبھی کبھی حالات کے چابک اور وقت کا ہتھوڑا ہماری ذات کو اتنی تکلیف نہیں دیتے جتنا کسی بے تحاشا چاہنے والے کے الفاظ۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، کبھی کسی کے سامنے اپنی صفائی پیش نہ کرو، کیونکہ جسے تم پر یقین ہے اسے ضرورت نہیں، اور جسے تم پر یقین نہیں وہ مانے گا نہیں۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، مجھے تعجب ہے اس شخص پر جو اپنی برائیوں کو جانتا ہے لیکن جب اسے برا کہا جائے تو ناراض ہو جاتا ہے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، جب تم کسی کو اکیلا دیکھو تو سمجھ جاؤ کہ وہ ایک سچا انسان ہے، کیونکہ بھیڑ ہمیشہ منافق کے ساتھ ہوتی ہے۔ بدگمانی میں اتنی طاقت ہے کہ وہ ذہنی سکون برباد کرنے کے ساتھ ساتھ انسان کے خونی رشتوں کو بھی منٹوں میں ختم کر دیتی ہے۔ تنگ ذہن لوگوں کے ساتھ مسئلہ یہ ہوتا ہے کہ ان کا منہ ہمیشہ کھلا رہتا ہے۔ کچھ تکلیفیں ایسی ہوتی ہیں جن پر معاف تو کیا جا سکتا ہے لیکن تعلق نہیں رکھا جا سکتا۔ زندگی کسی کی بھی آسان نہیں ہوتی، زندگی کو آسان بنایا جاتا ہے پیار سے، خلوص سے، اپنائیت سے اور سب سے بڑھ کر برداشت سے۔ بے شک نماز ہی بہترین ساتھی ہے، دنیا سے قبر تک، قبر سے حشر تک اور حشر سے جنت تک۔ رشتے دل سے بنتے ہیں، باتوں سے نہیں۔ کچھ لوگ بہت باتوں کے بعد بھی اپنے نہیں ہوتے اور کچھ خاموش رہ کر بھی اپنے بن جاتے ہیں۔ کچھ لوگ گھڑی کی طرح ہوتے ہیں، جب بھی ان کی طرف دیکھو اپنی اوقات بتا دیتے ہیں۔ زندگی کے سفر میں ان لوگوں پر توجہ نہ دیں جو آپ کے راستے میں کھڑے تھے، بلکہ ان لوگوں کا سوچیں جو ہر مقام پر آپ کے ساتھ۔ کچھ لوگ اپنے خلوص کی وجہ سے اور کچھ لوگ اپنے منافقت کی وجہ سے عمر بھر یاد رہ جاتے ہیں۔ کوشش کریں کہ آپ کی پہچان اچھے کردار کی وجہ سے ہو۔ اختلاف ڈٹ کر کریں لیکن منافقت کبھی نہ کریں۔ اختلاف جرأت مند، دلیر اور خاندانی لوگ کرتے ہیں، جبکہ منافقت بزدلوں اور بدنسلوں کی فطرت ہے۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا قدم مبارک، سبحان اللہ، ثواب کی نیت سے جتنا ہو سکے شیئر کریں۔ ترکی کے میوزیم میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاؤں کا نشان، زیادہ سے زیادہ شیئر کریں۔ ہر حال میں اللہ کا شکر ادا کرو کہ اللہ ہم پر یہ احسان کم ہے کہ اس نے ہمیں ایک مسلمان کے گھر اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی امت میں پیدا کیا۔ کبھی کبھی رشتوں میں لحاظ رکھتے رکھتے بہت سارا زہر اپنے اندر اتار دیتے ہیں، ایسے میں ہم خود کو مار کر اگلے کو زندہ رکھتے ہیں لیکن ہماری قدر پھر بھی نہیں ہوتی۔ والدین کی محبت کے بعد عورت کی زندگی کی کتاب میں سب سے خوبصورت صفحہ محرم کی محبت کا ہوتا ہے۔
اللہ کے لیے کچھ بھی ناممکن نہیں۔ وہ لاحاصل سے ملوا سکتا ہے اور برے کو بہتر بنا سکتا ہے۔ ہماری سوچ بھی وہاں نہیں جا سکتی، وہ جہاں سے وسیلے نکال دیتا ہے۔ کسی کے کہنے یا نہ کہنے سے کوئی فرق نہیں پڑتا، بس اتنا یاد رکھو کہ وہ پلک جھپکتے ہی نصیب بدل دیتا ہے۔ اپنے ارد گرد لوگوں سے ہمیشہ خوشی اخلاقی سے بات کریں، نہ جانے جن سے آپ سختی سے مخاطب ہوں وہ زندگی کے کس تکلیف دہ مقام سے گزر رہا ہو۔ اشفاق احمد کہتے ہیں، عورت کا مرد کی زندگی میں اتنا دخل ہونا چاہیے جتنا پکوان میں نمک، زیادہ نمک بھی زہر ہوتا ہے۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، درود پاک صلی اللہ علیہ وسلم اتنی تیزی سے انسان کے گناہوں کو مٹاتا ہے کہ اتنی تیزی سے پانی بھی آگ کو نہیں بجھاتا۔ مت کرنا غرور، کبھی اپنے آپ پر اے انسان، رب نے تیرے جیسے نہ جانے کتنے مٹی سے بنا کر مٹی میں ملا دیے۔ دنیا کا سب سے خوبصورت پودا محبت کا ہوتا ہے، جو زمین پر نہیں بلکہ دلوں میں اگتا ہے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ اپنے وہ ہوتے ہیں جن کو ہمارے درد کا احساس ہو، ورنہ خیریت تو راستے میں آنے جانے والے لوگ بھی پوچھ لیتے ہیں۔ اگر صرف خوش ہونا ہے تو اپنی تعریف سنو، اور اگر بہتر ہونا چاہتے ہو تو اپنے اوپر تنقید بھی برداشت کرو۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، جب تم کسی کو اکیلا دیکھو تو سمجھ جاؤ کہ وہ ایک سچا انسان ہے، کیونکہ بھیڑ ہمیشہ منافق کے ساتھ ہوتی ہے۔ اپنے وہ نہیں ہوتے جو آپ کی غلطیوں اور عزتوں کا تماشا بنائیں، بلکہ اپنے وہ ہوتے ہیں جو آپ کی غلطیوں پر پیار، مان، بھروسے، احترام اور ادب کا پردہ ڈالیں۔ دو قسم کے لوگ کبھی عزت دار نہیں ہو سکتے، ایک چمچہ گیر، دوسرا منافق۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، اپنا سر اونچا رکھو کہ تم کسی سے نہیں ڈرتے، لیکن اپنی نگاہیں نیچی رکھو کہ پتہ چلے تم ایک باعزت گھرانے سے تعلق رکھتے ہو۔ موت کا وقت نہ ہو تو موت خود زندگی کی حفاظت کرتی ہے، اور جب وقت قریب آ جائے تو زندگی بھاگتے ہوئے جا کر موت کو گلے لگا لیتی ہے۔ صرف اپنے ہی فرقے کی کتابیں پڑھ کر اور صرف اپنے ہی فرقے والوں کی تقریریں اور بیانات سن کر خود کے حق پر ہونے کا فیصلہ کر لینا گویا ایسا ہی عمل ہے جیسے اکیلے دوڑ لگا کر پہلے نمبر پر آ جانا۔ خواہشات کا گھوڑا بے لگام ہو جائے تو اپنے ہی سوار کو گرا کر پیروں تلے روند ڈالتا ہے۔ رشتے وہی خوبصورت ہوتے ہیں جن میں احساس کا جذبہ ہو، کیونکہ ہمدردی تو ہر کوئی کر لیتا ہے مگر احساس کوئی کوئی کرتا ہے، اور یہ احساس لفظوں سے ظاہر نہیں ہوتا بلکہ انسانوں کے رویے اور برتاؤ سے پتہ چلتا ہے کہ وہ آپ کے ساتھ کتنے مخلص ہیں۔ کچھ لوگ درد دینے کے ماہر ہوتے ہیں اور کچھ لوگ درد سہنے کے، بس ظرف کی بات ہے۔ کچھ لوگوں سے تعلق بڑھا کے ان کی حقیقت کھلنے کے بعد انسان سوچتا ہے فاصلے میں کتنے اچھے تھے، کتنی عزت تھی۔ یاد رہے، ایک انسان کی جہالت دوسری نسل کی روایت بن جاتی ہے اور تیسری نسل کا عقیدہ بن جاتی ہے، لہٰذا اپنی نسلوں کو علم دین سے روشناس کرائیں تاکہ دین آپ کی آنے والی نسلوں کو راہ حق پر رکھے۔ امیروں سے نہ ڈرو بلکہ غریبوں کی آہ سے ڈرو، اس لیے کہ اگر امیر بھاگے گا تو وہ حاکم کے دروازے پر جائے گا، اور اگر غریب نے آہ بار لی تو وہ اللہ تعالیٰ کے دروازے کو کھٹکھٹائے گا۔ جب کوئی دنیاوی طور پر اونچے رتبے والا شخص آپ کو کہہ دے کہ میں آپ کے ساتھ ہوں تو آپ تسلی میں آ جاتے ہیں، لیکن جب اللہ رب العزت آپ سے کہہ رہے ہے کہ میں صبر کرنے والوں کے ساتھ ہوں تو آپ اس کو معمولی کیوں سمجھتے ہیں؟ حضرت بلال حبشی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کسی نے پوچھا، اے بلال، تو اتنی مار سہتا ہے، گرم تپتی ریت پر تجھے لٹا کے جسم پہ پتھر رکھے جاتے ہیں، انگاروں سے تیرا جسم داغا جاتا ہے، تو پھر بھی عہد عہد کرتا ہے۔ حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، جب تم مٹی کا پیالہ بھی خریدتے ہو نا تو اس کو بھی ٹھوک بجا کے چیک کرتے ہو کہ کچا ہے یا پکا۔ مجھے بھی میرا رب دیکھ رہا ہے کہ بلال اندر سے کچا ہے یا پکا۔ غلطی ماننے اور گناہ چھوڑنے میں کبھی دیر مت کرو، کیونکہ سفر جتنا طویل ہوتا جائے گا واپسی اتنی ہی دشوار ہوگی۔ جو شخص آپ کی قدر نہیں کرتا اس سے چپ چاپ دور ہو جانا ہی بہتر ہے۔ دعا اپنے لیے مانگنا عبادت ہے اور دوسروں کے لیے مانگنا خدمت ہے۔ عبادت سے جنت ملتی ہے اور خدمت سے اللہ۔ جب سے سب کے الگ الگ مکان ہو گئے، پورا بچپن ساتھ بتانے والے بہن بھائی ایک دوسرے کے مہمان ہو گئے۔
ہر کسی کو ہر بات کا جواب دینا ضروری نہیں ہوتا۔ بہت سی جگہ پر واقعی دل بڑا کرنا پڑتا ہے، درگزر کرنا پڑتا ہے۔ ہر کوئی نہیں سمجھتا آپ کو، اور ہر کسی کو آپ سمجھا نہیں سکتے۔ فرعون کے گھر حضرت موسیٰ علیہ السلام کی پرورش یہ ثابت کرتی ہے کہ جہاں شر کی انتہا ہوگی، وہیں سے خیر کی ابتدا ہوگی۔ کبھی کبھی انسان کو اس کی بیوقوفی نہیں، اس کی ضرورت سے زیادہ چالاکی لے ڈوبتی ہے۔ بند آنکھوں میں نظر آنے والے لوگ وہ ہوتے ہیں جو دل کے اس کونے میں بستے ہیں جہاں محبت جنم لیتی ہے۔ اپنے وہ نہیں ہوتے جو آپ کی غلطیوں اور عزتوں کا تماشا بنائیں، بلکہ اپنے وہ ہوتے ہیں جو آپ کی غلطیوں پر پیار، مان، بھروسے، احترام اور ادب کا پردہ ڈالیں۔ کبھی کبھی حالات کے چابک اور وقت کا ہتھوڑا ہماری ذات کو اتنی تکلیف نہیں دیتے جتنا کسی بے تحاشا چاہنے والے کے الفاظ۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، کبھی کسی کے سامنے اپنی صفائی پیش نہ کرو، کیونکہ جسے تم پر یقین ہے اسے ضرورت نہیں، اور جسے تم پر یقین نہیں وہ مانے گا نہیں۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، مجھے تعجب ہے اس شخص پر جو اپنی برائیوں کو جانتا ہے لیکن جب اسے برا کہا جائے تو ناراض ہو جاتا ہے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، جب تم کسی کو اکیلا دیکھو تو سمجھ جاؤ کہ وہ ایک سچا انسان ہے، کیونکہ بھیڑ ہمیشہ منافع کے ساتھ ہوتی ہے۔ بدگمانی میں اتنی طاقت ہے کہ وہ ذہنی سکون برباد کرنے کے ساتھ ساتھ انسان کے خونی رشتوں کو بھی منٹوں میں ختم کر دیتی ہے۔ تنگ ذہن لوگوں کے ساتھ مسئلہ یہ ہوتا ہے کہ ان کا منہ ہمیشہ کھلا رہتا ہے۔ نرم دل لوگ بیوقوف نہیں ہوتے، وہ جانتے ہیں کہ لوگ ان کے ساتھ کیا کھیل کھیل رہے ہیں، لیکن پھر بھی وہ نظر انداز کرتے ہیں کیونکہ ان کے پاس ایک خوبصورت دل ہوتا ہے۔ کچھ تکلیفیں ایسی ہوتی ہیں جن پر معاف تو کیا جا سکتا ہے لیکن تعلق نہیں رکھا جا سکتا۔ زندگی کسی کی بھی آسان نہیں ہوتی، زندگی کو آسان بنایا جاتا ہے پیار سے، خلوص سے، اپنائیت سے، اور سب سے بڑھ کر برداشت سے۔ بے شک نماز ہی بہترین ساتھی ہے، دنیا سے قبر تک، قبر سے حشر تک، اور حشر سے جنت تک۔ رشتے دل سے بنتے ہیں، باتوں سے نہیں۔ کچھ لوگ بہت باتوں کے بعد بھی اپنے نہیں ہوتے، اور کچھ خاموش رہ کر بھی اپنے بن جاتے ہیں۔ کچھ لوگ گھڑی کی طرح ہوتے ہیں، جب بھی ان کی طرف دیکھو اپنے اوقات بتا دیتے ہیں۔ زندگی کے سفر میں ان لوگوں پر توجہ نہ دیں جو آپ کے راستے میں کھڑے تھے، بلکہ ان لوگوں کا سوچیں جو ہر مقام پر آپ کے ساتھ کھڑے تھے۔ اللہ کی نعمتوں کو اللہ کے محبوب کاموں میں صرف کرنا بہترین شکر گزاری ہے۔ شکر کر کے سویا کرو تم، خدا صبح اٹھنے کا موقع ہر کسی کو نہیں دیتا۔ کچھ لوگ اپنے خلوص کی وجہ سے اور کچھ لوگ اپنے منافقت کی وجہ سے عمر بھر یاد رہ جاتے ہیں۔ کوشش کریں کہ آپ کی پہچان اچھے کردار کی وجہ سے ہو۔ اختلاف ڈٹ کر کریں لیکن منافقت کبھی نہ کریں۔ اختلاف جرأت مند، دلیر اور خاندانی لوگ کرتے ہیں، جبکہ منافقت بزدلوں اور بدنسلوں کی فطرت ہے۔ رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ایسے اعمال کیا کرو جن کی تم طاقت رکھتے ہو، کیونکہ اللہ نہیں اکتاتا لیکن تم اکتا جاؤ گے۔ کچھ نہیں ہوتا، کوئی کسی کے بغیر نہیں مرتا، بس ایک خلش بے نام سی رہ جاتی ہے، تھوڑی اداسی، کچھ سوکھے گلاب، چند جملے انکہے سے، لمحے بے جیے سے رہ جاتے ہیں۔ محبت نہیں رہتی، ہم رہ جاتے ہیں، اور محبت رہ بھی جائے تو ہم مر جاتے ہیں۔ تربیت اور پالنے میں زمین آسمان کا فرق ہوتا ہے۔ آپ کا لہجہ، آپ کا رویہ، آپ کا اخلاق بتاتا ہے کہ آپ کی تربیت ہوئی ہے یا صرف آپ کو پالا گیا ہے۔ نسلی اور خاندانی انسان کو عزت دو تو وہ شرما کر عاجزی اور مخلصی سے پیش آئے گا، لیکن کم نسل، نیچ اور گھٹیا انسان کو عزت دو گے تو وہ تکبر سے اکڑ جائے گا اور مخالفت میں اتر آئے گا۔ اچھی سوچ رکھو، کیونکہ سوچ سے الفاظ بنتے ہیں، الفاظ سے عمل، عمل سے کردار، اور کردار سے آپ کی پہچان ہوتی ہے۔ اگر تو غلط راستہ نہیں چاہتا تو جو کچھ تیرا نفس چاہتا ہے اسے الٹ کر، کیونکہ وہی سیدھا راستہ ہے۔ 3 چیزیں کبھی واپس نہیں آتی: گزرا ہوا وقت، بولے گئے لفظ، اور ٹوٹا ہوا بھروسہ۔ زندگی میں اپنا پن تو ہر کوئی دکھاتا ہے، مگر اپنا ہے کون یہ وقت بتاتا ہے۔ انسان پیدا ہو اور ایک دم بڑا ہو اور مر جائے تو یہ نظام بگڑ جائے، لیکن یہ سارا نظام بڑے احسن طریقے سے چل رہا ہے۔
کہ اس میں انسان کی زندگی کا امتحان بھی ہو جاتا ہے اور اسے ہمیشہ اس دنیا میں رہنا بھی نہیں پڑتا۔ کون اتنی بڑی حکمت سے یہ سارا نظام چلا رہا ہے؟ بے شک وہ شہنشاہ اکیلا اللہ ہے، بے شک سبحان اللہ۔ اب میں صرف ان لوگوں کے ساتھ ہونا پسند کروں گا جو کہ فنکار ہیں، اور وہ لوگ جنہوں نے تکلیفیں جھیلی ہوئی ہیں، اور وہ لوگ جنہیں خوبصورتی کا ادراک ہے، یا وہ لوگ جو جانتے ہیں کہ دکھ کیا ہے۔ ان کے سوا مجھے کسی سے دلچسپی نہیں ہے۔ آسکر وائلڈ۔ نماز پڑھتے کے آگے سے نکل جانا۔ فرمایا رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے، اگر نمازی کے سامنے سے گزر جانے والے کو خبر ہوتی کہ کتنا گناہ ہوتا ہے تو 40 برس تک کھڑا رہتا، اس کے نزدیک بہتر ہوتا تو سامنے سے نکلنے سے۔ لیکن اگر نمازی کے سامنے ایک ہاتھ کے برابر یا اس سے زیادہ کوئی چیز کھڑی ہو تو اس چیز کے سامنے سے گزرنا درست ہے۔ رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، کوئی دن ایسا نہیں جاتا کہ جب بندے صبح کو اٹھتے ہیں تو 2 فرشتے آسمان سے نہ اترتے ہوں۔ ایک فرشتہ تو یہ کہتا ہے کہ اے اللہ خرچ کرنے والے کو اس کا بدلہ دے، اور دوسرا کہتا ہے کہ اے اللہ ممسک اور بخیل کے مال کو تلف کر دے۔ کبھی کبھی 1000 تسلیوں، لاکھ دلاسوں سے پڑھ کر صرف 3 لفظ حوصلہ دیتے ہیں، جب کوئی اپنائیت سے کہے میں ہوں نا۔ کتنے تعجب کی بات ہے جب کہیں وفاداری کا ذکر ہوتا ہے تو ہم انسان کتوں کی مثال دیتے ہیں۔ کتنے ہی مڈل کلاس کیوں نہ ہوں، ہمارے ماں باپ نے کبھی کسی سے جلنا نہیں سکھایا، کبھی کسی سے چھیننا نہیں سکھایا، اور کبھی کسی کا دل دکھانا نہیں سکھایا۔ جانے انجانے میں اگر کچھ ہو جائے تو معافی مانگنا ضرور سکھایا ہے۔ ایک نفرت ہی ہے جسے دنیا چند لمحوں میں جان لیتی ہے، ورنہ چاہت کا یقین دلانے میں تو زندگی بیت جاتی ہے۔ کسی کی راہ میں ناحق مشکلات پیدا کرنے سے پہلے سوچ لیں کہ آپ اس کی تو صرف دنیا خراب کر رہے ہیں، لیکن اپنی آخرت تباہ کر رہے ہیں۔ قوموں میں موت سے پہلے نیند کی ایسی وبا پھیل جاتی ہے کہ انہیں جاگنے اور جگانے والوں سے نفرت ہو جاتی ہے۔ دل ایک ٹوٹا ہوا شیشہ ہے جسے جوڑنے کی کوشش ہی بے سود ہے، ہر ٹکڑے میں بس ایک عکس غم باقی رہ جاتا ہے۔ نماز جگہ بدل بدل کے پڑھنی چاہیے، کیونکہ زمین کا وہ حصہ ہمارا گواہ بن جاتا ہے اور آخرت میں مغفرت کا ذریعہ بن جاتا ہے۔ اچھی بات بتانے سے اعمال میں 30 لاکھ نیکیاں لکھ دی جاتی ہیں۔ قیامت کے دن انسان ایک نیکی کو ترسے گا۔ غرور اور غفلت کا نشہ شراب سے بھی زیادہ ہوتا ہے۔ جو اس نشے میں مبتلا ہو جاتا ہے وہ جلدی ہوش میں نہیں آتا۔ کبھی کبھی جو آپ چاہتے ہو وہ نہیں ہوتا۔ زندگی ہمیشہ خوشیوں کی راہ پر تو نہیں چل سکتی۔ اللہ نے ہمیں اس دنیا میں اپنی عبادت کے لیے بھیجا ہے، اور اللہ کی عبادت میں اس کی آزمائش اور صبر بھی شامل ہیں۔ ہم تو ایک معمولی انسان ہیں، اللہ نے تو اپنے نبیوں اور پیغمبروں کو بھی آزمائش میں ڈالا ہے، پر ان آزمائش کے بعد جو زندگی اللہ انعام کے طور پر آپ کو عطا کرے گا، اس کی وجہ سے آپ اپنی مشکلوں کو بھی بھول جائیں گے۔ تو بس اللہ پر بھروسہ رکھیں اور آپ کا بھی اچھا وقت ضرور آئے گا انشاءاللہ۔ رشتے کبھی بھی قدرتی موت نہیں مرتے، ان کو ہمیشہ انسان قتل کرتا ہے، نفرت سے، جھوٹی انا سے، نظر اندازی سے اور غلط فہمی سے۔ کسی کے دماغ کو جاننا چاہتے ہو تو اس کے لفظوں کو سنو، اگر کسی کے دل کو جاننا چاہتے ہو تو اس کے اعمال کو دیکھو۔ محبت اور دوستی، یہ 2 چیزیں ہر طوفان کا مقابلہ کر سکتی ہیں، مگر ایک چیز ان دونوں کے ٹکڑے ٹکڑے کر سکتی ہے، اور وہ ہے غلط فہمی۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ارشاد فرمایا، جب میرا جی چاہتا ہے کہ میں اپنے رب سے بات کروں تو میں نماز پڑھتا ہوں، اور جب میرا جی کرتا ہے کہ میرا رب مجھ سے بات کرے تو میں قرآن پڑھتا ہوں۔ عورت وہ ہوتی ہے جسے دیکھ کر ماں، بہن، بیٹی جیسے پرتقدس کسی گناہ کا عام ہو جانا اسے حلال نہیں کر دیتا، بلکہ عذاب الہی کا خطرہ مزید بڑھا دیتا ہے۔ رب کی تقسیم سے انکار کرنا حسد ہے، بلکہ اسے بہتر کون جانتا ہے کہ ہم کس چیز کے کتنے مستحق ہیں۔ معاشرے کے بدترین لوگ وہ ہیں جو کمزور کی غلطی پر شور مچاتے ہیں اور طاقتور کی غلطی پر مجرمانہ خاموشی اختیار کرتے ہیں۔ رشتے کبھی قدرتی موت نہیں مرتے، ان کو ہمیشہ انسان ہی قتل کرتا ہے، کبھی نفرت سے، کبھی نظر اندازی سے اور کبھی غلط فہمی سے۔ بے شک نماز ہی بہترین ساتھی ہے، دنیا سے قبر تک، قبر سے حشر تک اور حشر سے جنت تک۔ کبھی جو زندگی میں تھک جاؤ تو کسی کو کانوں کان خبر نہ ہونے دینا، لوگ ٹوٹی ہوئی عمارت کی اینٹ تک اٹھا کر لے جاتے ہیں۔ جب خواہشات مر جاتی ہیں تو بس سمجھوتے باقی رہ جاتے ہیں، پھر ہم خوش ہوں یا اداس اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا۔
بات صرف احساس کی ہے، کسی کو 2 پل میں ہو جاتا ہے اور کسی کو صدیوں بعد بھی نہیں ہوتا۔ زیادہ سمجھدار اور زیادہ بیوقوف میں کوئی فرق نہیں ہوتا، کیونکہ یہ دونوں کسی کی نہیں سنتے۔ اس شخص کو کوئی نہیں بدل سکتا جس شخص کو اپنے اندر کوئی غلطی نظر نہ آتی ہو۔ تعلقات جلد ٹوٹنے کی وجہ یہ ہے کہ ہم ایک دوسرے کو سمجھتے کم اور پرکھتے زیادہ ہیں۔ آدھا سننے والے لوگ پورا مطلب نکالنے کے ایکسپرٹ ہوتے ہیں۔ کبھی کبھی ہم تھک جاتے ہیں یہ ثابت کرتے کرتے کہ بے شک ہمارا طریقہ غلط تھا، پر ارادہ نہیں۔ وقت کے ساتھ ساتھ بہت کچھ بدل جاتا ہے، لوگ بھی، رشتے بھی، احساس بھی، اور کبھی کبھی ہم خود بھی۔ کسی کے ماضی پر اس کی تذلیل کرنے سے پہلے سوچ لو کہ کہیں اس کا ماضی تمہارا مستقبل نہ بن جائے۔ رشتوں کا نہ ہونا اتنا تکلیف دہ نہیں ہوتا جتنا کہ رشتوں کا ہوتے ہوئے احساس کا مر جانا ہے۔ اصولوں کے لیے جنگ کرنا بہت آسان ہے، اصولوں کے مطابق زندگی گزارنا بہت مشکل ہے۔ صبر ایک ایسی سواری ہے جو اپنے سوار کو کبھی گرنے نہیں دیتی، نہ کسی کے قدموں میں، نہ کسی کے نظروں میں۔ جب انسان خاموش ہو جائے اور اپنے حق کے لیے بھی نہ بولے تو سمجھ جاؤ وہ اپنے اندر بہت کچھ دفن کر چکا ہے۔ مسکراہٹ اور معذرت رشتوں کو مضبوط کرتی ہے، معاف کر دیا کریں، آپ کو بھی تسکین ملے گی۔ تعریف کے محتاج نہیں ہوتے سچے لوگ، پھولوں کو کبھی عطر لگایا نہیں جاتا۔ ان لوگوں کو وضاحتیں دے دے کر اپنا وقت اور سکون کو برباد نہ کرو جو ہمیشہ آپ کو غلط سمجھنے کے لیے مصروف عمل رہتے ہیں۔ نرم الفاظ پر خرچ کچھ نہیں ہوتا، لیکن ان کی قیمت بہت زیادہ ہوتی ہے۔ مخالفت ڈٹ کے کریں، لیکن منافقت کبھی نہ کریں۔ مخالفت جرأت مند، دلیر اور خاندانی لوگ کرتے ہیں، لیکن منافقت بزدلوں اور بد نسلوں کا کام ہوتا ہے۔ یا اللہ، آزمائشوں کے قابل نہیں ہیں ہم، بس اپنی رحمتوں سے نواز دے۔ اے اللہ، مجھے اپنی محبت میں ایسا مکمل کر دے کہ مجھے تیری رضا کے علاوہ کوئی چاہت نہ رہے۔ آمین یا رب العالمین۔ روزانہ اس دنیا سے لوگوں کا رخصت ہوتے رہنا زندہ رہنے والوں کے لیے بہت بڑی نصیحت ہے۔ کچھ لوگ درد دینے کے ماہر ہوتے ہیں اور کچھ لوگ درد سہنے کے، بس ظرف کی بات ہے۔ اسلام میں عورت کا رتبہ اور مقام بہت بڑا ہے، اور جس چیز کا رتبہ اور مقام بڑھ جاتا ہے اس کی ذمہ داریاں بھی بڑھ جاتی ہیں۔ کامیاب لوگ اپنے فیصلوں سے دنیا بدل دیتے ہیں اور کمزور لوگ دنیا کے ڈر سے اپنے فیصلے بدل دیتے ہیں۔ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا رنگ سفید روشن تھا، پسینہ مبارک کی بوند حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے چہرہ مبارک پر نظر آتی جیسے موتی۔ ہم جس احسان فراموش معاشرے کا حصہ ہیں، وہاں سونے کی پلیٹ میں بھی کچھ دیا جائے تو چمچہ نہ ہونے کا شکوہ بہرحال رہتا ہے۔ لوگ کیا کہیں گے، یہ ایسی گھٹیا سوچ ہے جو اللہ کا ڈر نکال کے لوگوں کا خوف دل و دماغ پر غالب کر دیتی ہے۔ ہمت مت ہارو، کیونکہ پہاڑ سے نکلنے والی نہروں نے آج تک کسی سے نہیں پوچھا کہ سمندر کتنا دور ہے۔ پیسہ انسان کو اوپر لے جا سکتا ہے، لیکن انسان پیسہ اوپر نہیں لے جا سکتا۔ زندگی اتنی مصروف بنا لو کہ دوسروں کے عیب دیکھنے کا وقت ہی نہ ملے۔ زندگی کو جینا پڑتا ہے اپنے لیے کم اور اپنوں کے لیے زیادہ۔ ہتھوڑے کے آخری وار سے پتھر ٹوٹ جاتا ہے، لیکن اس کا یہ مطلب نہیں کہ پہلے وار بیکار تھے۔ حقیقت بس یہ ہے کہ کامیابی مسلسل کوششوں کا نتیجہ ہوتی ہے۔ وہ جگہ چھوڑ دو جہاں تمہارے جذبات اور تمہارے الفاظ کی قدر نہ ہو، چاہے وہ کسی کا گھر ہو یا کسی کا دل۔ لوگوں کو اس طرح معاف کر دیا کرو جس طرح تم اللہ سے امید رکھتے ہو کہ وہ تمہیں معاف کر دے گا۔ اگر آپ کے پاس دینے کے لیے کچھ نہیں تو اپنے چہرے پر ہلکی سی مسکراہٹ کو سجا لو، یقین کرو آپ کا یہ تحفہ دوسروں کے لیے سب سے بہترین تحفہ ہوگا۔ وقت اور دولت دو ایسی چیزیں ہیں جو انسان کے اختیار میں نہیں۔ وقت انسان کو مجبور اور دولت مغرور بنا دیتی ہے۔ لوگوں کو دعا کے لیے کہنے سے بہتر ہے آپ ایسا عمل کریں کہ لوگ خود آپ کے لیے دعا کریں۔ اللہ پاک ہر حال میں، ہر مشکل گھڑی میں، مایوسی کے اندھیروں میں روشنی کی کوئی ایک کرن آنے کا کوئی ایک راستہ ہمیشہ کھلا رکھتا ہے۔ وہ شخص احمق ہے جو دشمنوں کو دوست بنانے کی لالچ میں دوستوں کو دشمن بنا لے۔ گلاب کی ان پتیوں کی طرح بنو جو اپنے مسلنے والے کے ہاتھ میں بھی خوشبو دیتی ہیں۔ برا وقت بہت شفاف آئینہ ہے جو بہت سارے چہرے واضح کر دیتا ہے، اور اچھا وقت بادلوں کی طرح ہے جو سورج کی تپش تک کو روک دیتا ہے۔ جاہل کی ایک خصوصیت یہ بھی ہے کہ وہ پوری بات سننے سے پہلے جواب دیتا ہے۔ تعلقات چاہے مختصر ہی رکھیں لیکن منافقت نہ کریں۔ بھولتا تو کوئی نہیں، بس یاد کرنے کے بہانے ختم ہو جاتے ہیں۔
کچھ لوگ آپ کے جذبات کے ساتھ اتنی چالاکی سے کھیلتے ہیں کہ آپ ہر چیز کا قصوروار خود کو سمجھتے ہیں۔ جن کو علم ہو جائے کہ اللہ بڑے غور سے سنتا ہے تو پھر وہ اپنی کہانی کسی اور کو نہیں سناتے۔ خود سے کمزور لوگوں کی عزت کرنا شروع کر دو، اللہ تعالیٰ طاقتور لوگوں سے تمہاری عزت کروانا شروع کر دیں گے۔ اگر تمہیں ایک دوسرے کے اعمال کا پتہ چل جائے تو تم ایک دوسرے کو دفن بھی نہ کرو۔ اللہ نے تمہارے عیب چھپا رکھے ہیں، اس پر شکر ادا کرو۔ سب سے خوبصورت آنکھیں وہ ہوتی ہیں جو اللہ کے خوف سے اشک بار ہو جاتی ہیں، اور سب سے خوبصورت دھڑکن وہ ہوتی ہے جو اللہ کا نام سنتے تیز تیز دھڑکنے لگتی ہے۔ تم اپنے نصیب کو برا مت کہو، یہ تمہارا نصیب ہی تو ہے کہ تم محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی امت ہو۔ کسی کو خیر کے الفاظ کہہ دینا بھی صدقہ ہے، خیر بانٹیں، خیر سے رہیں۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، مشکل وقت میں ہمیشہ دعا مانگا کرو، کیونکہ جہاں انسان کا حوصلہ ختم ہوتا ہے وہاں سے اللہ پاک کی رحمت شروع ہوتی ہے۔ دوسروں کی مدد کیا کرو، خدا تمہاری مدد کرے گا۔ دوسروں کو سکون دینے والا کبھی بے سکون نہیں رہتا۔ نفرت گناہ سے کرو، گناہ گار سے نہیں، شاید وہ آپ کی محبت میں آ کر گناہ کرنا ہی چھوڑ دے۔ رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اذان اور اقامت کے درمیان دعائیں رد نہیں ہوتی، لہٰذا دعا مانگا کرو۔ دنیا آخری دور سے گزر رہی ہے، دعا ہے میرا اور آپ کا خاتمہ ایمان پر ہو، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ۔ زندگی اس اذان سے شروع ہوتی ہے جس کی نماز نہیں ہوتی، اور ختم اس نماز پر ہوتی ہے جس کی اذان نہیں ہوتی۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، کسی انسان کو پتھر سمجھ کر ٹھوکر مت مارو، بلکہ اسے تراش کر دیکھو، شاید وہ ہیرا ہو۔ تم جسے ڈپریشن کہتے ہو وہ تمہارے نماز نہ پڑھنے کا نتیجہ ہے۔ خدا کو ناراض کر کے لوگوں کو راضی نہ کرو، کیونکہ لوگوں کے بدلے دوسرے لوگ مل سکتے ہیں مگر خدا کے بدلے دوسرا خدا نہیں مل سکتا۔ ہم اپنی غلطیوں سے زیادہ اپنی شرافت کی قیمت ادا کرتے ہیں۔ اپنے رب پر یقین رکھیں، وہ آپ کے ساتھ ہے، وہ آپ کی سوچی گئی تدبیر سے کئی گنا بہتر تدبیر سے معاملے کو سنبھال لے گا۔ زندگی یوں ہی نہیں گزرتی، رویوں میں لچک اور دلوں میں گنجائش رکھنی پڑتی ہے۔ عورت کے بناؤ سنگار پر صرف اس کے محرم کا حق ہے۔ مایوس وہ ہوتا ہے جو اللہ پر یقین نہیں رکھتا، اور محروم وہ ہوتا ہے جو اللہ کی نعمتوں کا شکر ادا نہیں کرتا۔ اور زندگی میں کچھ غم ایسے بھی ہوتے ہیں جو کہ ہر خوشی میں یاد آ جاتے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہ کی محبت انسانوں سے محبت کرنے سے عطا ہوتی ہے، جو اس کی اشرف تخلیق سے پیار نہیں کرتا وہ خالق سے محبت نہیں کر سکتا۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، محنت کا پھل، مصیبت کا حل اور آنے والا کل سب اللہ کے ہاتھ میں ہے۔ اللہ صبر شکر ادا کرنے والوں سے بہت محبت کرتے ہیں۔ وہ سب یوسف علیہ السلام کو کنویں کی گہرائی میں پھینکنے پر راضی ہو گئے، لیکن اللہ نے انہیں تخت پر بلند کیا۔ اس لیے ہمیشہ یاد رکھیں، ہوتا وہی ہے جو اللہ چاہتا ہے، لہٰذا اس کی مخلوق سے مت ڈریں بلکہ صرف اللہ سے ڈریں۔ کبھی کبھار ساتھ بیٹھے لوگوں سے زیادہ ہزاروں میل دور بیٹھے لوگ آپ کی مسکراہٹ کی وجہ بن جاتے ہیں۔ جوانی میں ہر قدم پھونک پھونک کے رکھیے، کہیں ایسا نہ ہو کہ لکھیں آپ لیکن آپ کا لکھا ہوا آپ کی اولاد پڑھے۔ اپنی آنے والی اولاد کے مستقبل کی خاطر خود کو اللہ کی مدد سے دنیا کے فتنوں سے بچائیں۔ زمین کے اوپر کوئی بھی عمل کرنے سے پہلے کچھ لمحے کے لیے صرف ایک بار سوچیں کہ ہمارا یہ عمل زمین کے نیچے ہمارے لیے کس نتیجے کا باعث ہوگا۔ غلط کام غلط ہی ہوتا ہے، نیت اچھی ہونے سے کوئی حرام یا مکروہ کام جائز نہیں ہو جاتا۔ اپنا قیمتی وقت ضائع نہ کریں، ہر لمحہ ہر اس چیز سے فائدہ اٹھانا سیکھیں جو آپ کے میزان کو بھاری کر دے۔ مومن صرف اپنی ذات میں نہیں جیتا، ایک طرف وہ اپنے رب کو راضی کرتا ہے اور دوسری طرف بندوں کی خیر خواہی کرتا ہے۔ تمہاری روتی آنکھوں نے جو شکوے کیے ہیں وہ اللہ نے سنے ہیں۔ جو انسان فجر کی نماز نہیں پڑھتا اور کہتا ہے کہ میں اللہ سے ڈرتا ہوں، وہ انسان جھوٹا ہے، کیونکہ رب العالمین سے ڈرنے والا کبھی فجر نہیں چھوڑتا۔ اگر آپ کے پاس سوال کے جواب میں دلیل نہیں ہے تو کوئی بات نہیں، مگر گالم گلوچ جاہل ہونے کی نشانی ہے، فیصلہ آپ نے کرنا ہے۔ دھوکہ کھانے کے بعد تقریباً ہر انسان پہ ایک وقت ایسا ضرور آتا ہے جب اس میں بلا وجہ کی دوستیاں، زبردستی کے تعلقات اور غیر ضروری گفتگو کی چاہ ختم ہو جاتی ہے۔ حسد ایک ایسا جذبہ ہے جو دوسروں کا تو کچھ نہیں بگاڑتا لیکن آپ کا سکون غارت کر دیتا ہے۔ شکوے بہت عزت دار ہوتے ہیں، سب کے ساتھ نہیں ہوتے اور سب کے سامنے بھی نہیں ہوتے۔ ہر بات کہہ دینے کی نہیں ہوتی، کچھ باتیں سننے کی بھی ہوتی ہیں، کچھ سمجھنے کی
کچھ جذب کر لینے کے لیے اور کچھ سہ جانے کے لیے بھی ہوتی ہیں۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جب نماز کے لیے باہر جانا ہوتا تو نکلتے ہوئے بعض دفعہ میرا بوسہ لے لیا کرتے تھے اور پھر نماز کے لیے تشریف لے جایا کرتے تھے۔ دھوکہ دے کر کوئی نہیں بچتا، کسی کی یہ نسلیں اجاڑ دیتی ہے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، اچھے لوگوں کا تمہاری زندگی میں آنا تمہاری قسمت ہوتی ہے اور انہیں سنبھال کر رکھنا تمہارا ہنر۔ اچھے انسان میں بھی ایک برائی ہوتی ہے، وہ سب کو اچھا سمجھ لیتا ہے۔ اتنی کوشش ضرور کیا کریں کہ کوئی آپ کی وجہ سے رب کے سامنے نہ روئے۔ ہماری زندگی میں آنے والے آدھے سے زیادہ طوفان کو تو ہماری نمازیں ہی روکے رکھتی ہیں۔ ہر چیز ہم لوگ پیسوں سے خرید سکتے ہیں، لیکن عزت اور نصیب اور قسمت نہیں خرید سکتے۔ کوشش کریں زندگی کا ہر لمحہ اپنی طرف سے سب کے ساتھ اچھے سے گزرے، کیونکہ زندگی نہیں رہتی لیکن اچھی یادیں ہمیشہ زندہ رہتی ہیں۔ زندگی بہت مختصر ہے، سمجھ آتے آتے گزر جاتی ہے۔ دل میں کوئی بات نہ رکھیں، نہ جھگڑے طویل ہونے دیں، معاف کر دیا کریں، کیونکہ معاف کر دینا اللہ تعالیٰ کو پسند ہے۔ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد، جو عورت ننگے سر بے پردہ گھر سے باہر جائے تو اس عورت کے ساتھ 4 آدمی جہنم میں جائیں گے، پہلا اس کا باپ، دوسرا اس کا خاوند، تیسرا اس کا بھائی، چوتھا اس کا بیٹا۔ اس حدیث کو جتنا ممکن ہے ہر مسلمان عورت اور مرد تک پہنچائیں۔ راستہ ایک ہی تھا، فرعون ڈوب گیا، موسیٰ علیہ السلام گزر گئے۔ یقین اللہ پر رکھو، راستے پر نہیں۔ کاش کوئی ایسا آئینہ ہو جو چہرہ نہیں نیت دکھا دے۔ مولا علی علیہ السلام فرماتے ہیں، برائی کی مثال ایسی ہے جیسے پہاڑ سے نیچے اترنا، ایک قدم اٹھاؤ تو باقی اٹھتے چلے جاتے ہیں، اور اچھائی کی مثال ایسی ہے جیسے پہاڑ پر چڑھنا، ہر قدم پچھلے قدم سے مشکل مگر ہر قدم پر بلندی ملتی ہے۔ اگر تو بیکار پتھر ہے تو کسی صاحب علم کے پاس بیٹھ، گوہر بن جائے گا۔ اگر تم عظمت کی بلندیوں کو چھونا چاہتے ہو تو اپنے دل میں انسانیت کے لیے نفرت کی بجائے محبت آباد کرو۔ تکلیف میں صبر سے کام لو، کیونکہ سونے کو آگ سے آزمایا جاتا ہے اور مومن کو تکلیف سے۔ بڑا کام وہی شخص کر سکتا ہے جو خود کو چھوٹا کرنے پر راضی کر لے۔ کچھ لوگوں سے نفرت نہیں ہوتی، بس ان کی کچھ باتیں سوچ کر ان کو محبت دینا مشکل ہو جاتا ہے۔ دوسروں کو اپنے مال، اسباب، عہدوں سے نہیں، اپنے اخلاق، کردار اور نیک عمل سے مروب کریں۔ اچھا سوچیں اور اچھا بولیں، کیونکہ بدگمانی اور بد زبانی 2 ایسے عیب ہیں جو انسان کے ہر کمال کو زوال میں بدل دیتے ہیں۔ حسد ایک زہر ہے جسے انسان خود پیتا ہے اور توقع دوسرے کے مرنے کی کرتا ہے۔ جب لوگ راستے الگ کرنے کا فیصلہ کر لیتے ہیں تو سب سے پہلے وہ رابطے کم کر دیتے ہیں۔ جو لوگوں کا درد محسوس کرتے ہیں وہ کبھی دوسروں کے درد کی وجہ نہیں بنتے۔ دوست وہ ہوتا ہے جو آپ کے بارے میں سب کچھ جانتے ہوئے بھی آپ سے پیار کرتا ہے۔ بھروسہ خود پر کرو تو طاقت بن جاتی ہے، دوسروں پر کرو تو کمزوری بن جاتی ہے۔ دنیا کا سب سے اچھا گفٹ وقت ہوتا ہے، کیونکہ آپ اگر کسی کو اپنا وقت دیتے ہو تو آپ اسے اپنی زندگی کا وہ پل دیتے ہو جو کبھی لوٹ کر نہیں آتا۔ کچھ لوگوں کے ساتھ خون کا رشتہ بھی نہیں ہوتا مگر اپنوں والی خوشبو آتی ہے، دراصل رشتے خون کے نہیں احساس کے ہوتے ہیں۔ دوبارہ گرم کی گئی چائے اور سمجھوتہ کیا ہوا رشتہ، دونوں میں پہلے جیسی مٹھاس اور ذائقہ کبھی نہیں رہتا۔ کبھی بھی خود کو اتنا قیمتی مت سمجھنا کہ ہر کوئی تمہیں دل سے نکال دے، کیونکہ جس چیز کی قیمت زیادہ ہوتی ہے اسے اکثر لوگ چھوڑ دیتے ہیں۔ تعلق برقرار رکھنا ہو تو اچھائی بیان کرتے رہو، تعلق ختم کرنا ہو تو سچائی بیان کر دو۔ انسان کو اس کے حالات نہیں خیالات پریشان کرتے ہیں۔ حالات تو وقت کے ساتھ بدلتے رہتے ہیں، لیکن خیالات کو بدلنا آسان نہیں ہوتا۔ آپ جو دیکھتے ہیں اس پر یقین مت کیجیے، کیونکہ دیکھنے میں تو نمک بھی چینی کی طرح ہی لگتا ہے۔ زندگی نے موت سے پوچھا، لوگ کیوں مجھ سے اتنا پیار کرتے ہیں اور تم سے اتنی نفرت؟ موت نے جواب دیا، کیونکہ تم ایک خوبصورت جھوٹ ہو اور میں تلخ حقیقت۔ خاموشی تمام سوالوں کا بہترین جواب ہے اور مسکراہٹ ہر حالات کا بہترین رد عمل۔ آج کل تو رشتہ دار ان لکڑیوں کی مانند ہو چکے ہیں جو دور ہوں تو دھواں دیتے ہیں اور اکٹھے ہو جائیں تو آگ لگا دیتے ہیں۔ جھوٹے انسان کی اونچی آواز سچے انسان کو خاموش کرا دیتی ہے، لیکن سچے انسان کی خاموشی جھوٹے انسان کی بنیاد ہلا دیتی ہے۔ نہ جانے کون سی شہرت پہ انسان کو ناز ہے، انسان تو اپنے آخری غسل کا بھی محتاج ہے۔ جھوٹ کا بھی ایک ذائقہ ہوتا ہے، خود بولو تو میٹھا لگتا ہے اور کوئی دوسرا بولے تو کڑوا۔ رشتے اور تعلق نبھانا بھی ایک فن ہے جس کے لیے دولت کی نہیں محض احساس کی ضرورت ہوتی ہے۔ اپنے وہ ہوتے ہیں جن کو درد کا احساس ہو، ورنہ حال تو راستے میں آنے جانے والے بھی پوچھ لیا کرتے ہیں۔
ایک حد کے بعد انسان سب کچھ چھوڑ دیتا ہے، روٹھنا منانا، شکایت کرنا، گلے شکوے، اور پھر دل ایسے ہو جاتا ہے کہ کوئی بات کرے تو بھی ٹھیک، نہ کرے تو بھی ٹھیک۔ سہنے والوں کو اگر صبر آ جائے تو کہنے والوں کی اوقات دو کوڑی کی رہ جاتی ہے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، حق پر صرف وہ شخص صبر کرتا ہے جو حق کی فضیلت کو اچھی طرح جانتا ہے۔ جو لوگ دوسروں کا جینا مشکل کرتے ہیں، ان کا مرنا آسان نہیں ہوتا۔ انسانی سمجھ کا معیار اتنا ہے، اگر اسے جانور کہا جائے تو ناراض اور شیر کہا جائے تو خوش ہو جاتا ہے، حالانکہ شیر بھی تو جانور ہے۔ جب تم نماز نہیں پڑھتے ہو تو یہ مت سوچو کہ وقت نہیں ملا، بلکہ یہ سوچو کہ تم نے ایسی کون سی خطا ہوئی ہے کہ اللہ نے تمہیں اپنے سامنے کھڑا کرنا بھی پسند نہیں کیا۔ میں نے انسانوں سے متاثر ہونا چھوڑ دیا ہے، کیونکہ لوگ وہ نہیں ہوتے جو نظر آتے ہیں۔ دنیا بھی بڑی عجیب جگہ ہے، جب چلنا نہیں سیکھا تھا تو کوئی گرنے نہیں دیتا تھا، اور جب سے چلنا سیکھا ہے تو قدم قدم پہ لوگ گرانا چاہتے ہیں۔ تکبر سے بچتے رہو، کیونکہ یہی وہ پہلا گناہ ہے جس کے ذریعے اللہ پاک کی نافرمانی کی گئی۔ تکلیف انسان نہیں دیتا، اس کے الفاظ اور لہجے چیر دیتے ہیں، اور کبھی کبھی سامنے والے کی غلط سوچ زندہ مار دیتی ہے۔ سکون چاہتے ہو تو مکانوں پر نہیں، انسانوں پر خرچ کرو۔ وہ جگہ چھوڑ دو جہاں تمہارے احساس اور تمہارے الفاظ کی قدر نہ ہو، پھر چاہے وہ کسی کا گھر ہو یا کسی کا دل۔ امام زین العابدین علیہ السلام نے فرمایا، آخری زمانے میں جو چیز سب سے کم ملے گی وہ بھروسہ مند دوست اور حلال رزق ہوگا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اگر جھک جانے یعنی عاجزی اختیار کرنے سے تمہاری عزت گھٹ جائے تو قیامت کے دن مجھ سے لے لینا۔ زبان سے معاف کرنے میں وقت نہیں لگتا، لیکن دل سے معاف کرنے میں عمریں بیت جاتی ہیں۔ ہمیں پتہ بھی نہیں ہوتا کہ ہمارا رب کس کس مقام پر ہمیں گرنے سے پہلے تھام لیتا ہے۔ کبھی کبھی چپ رہنا شکایت کرنے سے زیادہ بہتر ہوتا ہے، کیونکہ جن کو ہماری شکایت سے فرق نہیں پڑتا، ان کے سامنے اپنے الفاظ ضائع کرنے کا کیا فائدہ۔ حساب رکھا کریں، آج کل لوگ پوچھ لیتے ہیں تم نے میرے لیے کیا کیا ہے۔ ہر شخص کو آپ راضی نہیں رکھ سکتے، یہ کام چمچے اور منافق لوگ ہی کر سکتے ہیں۔ باضمیر سچے اور بااصول لوگوں سے اکثر لوگ ناراض اور ناخوش رہتے ہیں۔ رشتے کبھی قدرتی موت نہیں مرتے، ان کو ہمیشہ انسان ہی قتل کرتا ہے، کبھی نفرت سے، کبھی نظر اندازی سے، اور کبھی غلط فہمی سے۔ زندگی آسان نہیں ہوتی، اسے آسان بنایا جاتا ہے، کبھی صبر کر کے، کچھ برداشت کر کے، اور بہت کچھ نظر انداز کر کے۔ اگر دنیا میں تمہیں کبھی شدت سے غم ملے تو میرے غم کو یاد کر لینا، تمہارے غموں کا وزن ہلکا ہو جائے گا۔ امام حسین علیہ السلام۔ جس زبان سے جھوٹ نکلنا بند ہو جائے، اس زبان سے نکلی ہوئی ہر دعا قبول ہوتی ہے۔ جو شخص آپ کے کردار اور اخلاق سے بغض رکھے، اسے تلوار سے نہیں صبر سے سزا دیں۔ اگر کوئی کسی کے جذبات کے ساتھ کھیل کر خود کو تیز ترین سمجھتا ہے تو وہ تیز ترین نہیں بلکہ گھٹیا ترین انسان ہے۔ زندگی بہت تلخ ہے، اور اس میں لوگ اپنے اپنے حصے کا زہر ملانا ثواب سمجھتے ہیں۔ جمع کر دی گئی دولت کبھی ساتھ نہیں جاتی، لیکن دولت کمانے کے لیے اگر گناہ کیے ہیں تو وہ ضرور ساتھ جاتے ہیں۔ منافق کے ساتھ ساتھ یارانہ دوستی نہ رکھو، کیونکہ وہ بہت بڑا چال باز ہوتا ہے۔ یہ بھیڑیے کے ساتھ کھاتا ہے، کتے کے ساتھ بھونکتا ہے، اور چرواہے کے ساتھ روتا ہے۔ ہمیشہ پاگلوں سے دوستی کرو، سمجھدار لوگ مشکل میں کام نہیں آتے۔ میں نے دیکھے ہیں مشکلوں میں بدلتے ہوئے لہجے، میں نے ہر بار ساتھ دیتا صرف خدا دیکھا ہے۔ چاہت کے جو درخت تھے وہ بانجھ ہو گئے، خود غرضیوں نے رکھ دی محبت سمیٹ کے۔ بعض لوگ آپ کو اپنی آنکھوں سے نہیں بلکہ ان لوگوں کی آنکھوں سے دیکھتے ہیں جو آپ کے عیوب بیان کرتے ہیں۔ ایسے اندھوں کے سامنے اپنی صفائیاں پیش کرنا بے سود ہے۔ کبھی بھی کسی کو کمتر نہ سمجھنا، کیونکہ 10 روپے کا پین بھی 10 کروڑ کا چیک سائن کرنے کے کام آتا ہے۔ بعض لوگوں کے مرنے سے بہت سے لوگ مر جاتے ہیں، اور بعض لوگوں کے مرنے سے بہت سے لوگ جینے لگتے ہیں۔ یہ اپنے اپنے کردار کا نتیجہ ہوتا ہے۔ انسان جو زہر دوسروں کو دیتا ہے، اسے چکھے بغیر نہیں مرتا، احتیاط کیجیے۔ حق اور حقیقت کو تلاش کرنا پڑتا ہے، افواہیں تو گھر بیٹھے آپ تک پہنچ جاتی ہیں۔ ٹھیک ہے، مان لیا کہ معاملات تمہارے ہاتھ میں نہیں، لیکن تم بھی مان لو کہ جس کے ہاتھ میں سارے معاملات ہیں وہ بہت غفور و رحیم ہے۔ کبھی کبھار خاموش رہ کر لوگوں کے رویوں کو محسوس کریں، یقین جانیے آپ بہت سے غلط فیصلوں سے بچ جائیں گے۔ اگر تم حق پر ہو تو کچھ بھی ثابت کرنے کی ضرورت نہیں، وقت خود گواہی دے گا تمہارے حق پہ ہونے کی۔ امام حسین علیہ السلام۔
کچھ لوگ اپنے لمحے سنوارنے کی خاطر دوسروں کی زندگیاں برباد کر جاتے ہیں۔ یاد رکھیں، جو لوگ آپ کو غلط سمجھتے ہیں وہ مرتے دم تک آپ کو غلط ہی سمجھیں گے، کیونکہ آپریشن نظر کا ہو سکتا ہے، نظریے کا نہیں۔ قبول کرنے سے پہلے جو مرضی تحقیق کرو، مگر جب قبول کر لیا تو نبھا جانا ہی کمال ہے۔ ہم نفرتوں کے اتنے عادی ہو چکے ہیں کہ محبت کرنے والے کو بھی شک کی نگاہ سے دیکھتے ہیں۔ انسانوں کے اندر دو کمزوریاں بہت عام ہیں: بھلانے کے قابل باتوں کو یاد رکھنا اور یاد رکھنے کے قابل باتوں کو بھلا دینا۔ تنقید سے پہلے تحقیق، الزام سے پہلے ثبوت اور اختلافات سے پہلے دلیل رکھنا اعلیٰ شخصیت کی علامت ہے۔ محبت کی پہلی شرط عزت ہے، اور جو عزت نہیں دے سکتا اس کی محبت جھوٹی ہے۔ امام حسین علیہ السلام۔ حالات مجھے کمزور کرتے چلے گئے اور میرا اللہ مجھے پہلے سے زیادہ مضبوط کرتا رہا۔ انسان کوئی بھی برا نہیں ہوتا، لوگ اسے برا بنا دیتے ہیں۔ بعض اوقات وقت ساتھ نہیں دیتا اور کبھی کبھی آس پاس کے لوگوں میں بھڑکانے والوں کی تعداد کچھ زیادہ ہو جاتی ہے۔ درختوں پہ اوقات سے زیادہ پھل لگ جائے تو اس کی ڈالیاں ٹوٹنا شروع ہو جاتی ہیں۔ انسان کو اوقات سے زیادہ مل جائے تو وہ رشتوں کو توڑنا شروع کر دیتا ہے۔ انجام: آہستہ آہستہ درخت اپنے پھل سے محروم ہو جاتے ہیں اور انسان اپنے رشتوں سے۔ پرسکون وہ ہے جس کو کم یا زیادہ کی فکر نہیں ہوتی۔ یہ میرا ظرف ہے کہ میں نے اس کو چھوڑ دیا، ورنہ لوگ تو سانپوں کو مار دیتے ہیں۔ جو لوگ آپ سے بغض یا حسد رکھتے ہیں ان سے نفرت نہ کریں، کیونکہ یہی اصل میں آپ کے فین ہیں جنہیں مکمل یقین ہے کہ آپ ان سے بہتر ہیں۔ اگر آپ کے ساتھ ناانصافی اور زیادتی کی حد ہو جائے تو صرف اتنا سوچ کر خاموش ہو جانا کہ جو ذات اوپر بیٹھی ہے وہ بہت بے نیاز ہے۔ ہارنا تب ضروری ہوتا ہے جب لڑائی اپنوں سے ہو، اور جیتنا تب ضروری ہوتا ہے جب لڑائی اپنے آپ سے ہو۔ ایک پھول والے کی دکان پر کیا خوبصورت جملہ لکھا تھا: انسان کو ہر قدم پر جیت چاہیے، مگر لوگ میرے پاس آ کر ہار مانگتے ہیں۔ کسی بزرگ سے کہا گیا کہ کچھ نصیحت فرما دیں۔ فرمایا: بس دھیان رکھنا کوئی اللہ سے تمہاری شکایت نہ کر دے۔ بدلہ لینے والوں سے نہیں بلکہ سہ جانے والوں سے ڈرو، ان کا معاملہ رب کے حضور پہنچا دیا جاتا ہے۔ اگر کوئی بلا وجہ آپ کا دشمن بن جائے تو مان لیجئے کہ آپ میں کچھ خاص ہے، سامنے والا حسد کا شکار ہے۔ رشتہ توڑنے کا مشورہ تو کوئی بھی دے سکتا ہے، مگر رشتہ جوڑنے اور نبھانے کی ترغیب کوئی باشعور شخص ہی دے سکتا ہے۔ 3 نیکیاں جن کے کرنے سے قیامت کے دن عرش کا سایہ نصیب ہوگا: ٹوٹے ہوئے رشتوں کو جوڑنا، دل نہ چاہتے ہوئے بھی معاف کرنا، اور کسی کے گناہ کا پردہ رکھنا۔ الفاظ کا استعمال کرتے وقت ایسے ہی احتیاط کریں جیسے مچھلی کھاتے وقت کانٹوں سے کرتے ہیں۔ کانٹے تو پھر بھی جسم کو تکلیف دیتے ہیں، لیکن الفاظ دلوں کو چیر دیتے ہیں۔ کسی نیک عمل کی توفیق مل جانا ہی قبولیت کی نشانی ہے۔ عزت تو سب کو چاہیے، لیکن لوگ واپس دینا بھول جاتے ہیں۔ اپنی غلطیوں کی وجہ دوسروں کو سمجھنے والے کبھی اپنی اصلاح نہیں کر پاتے، اور اپنی غلطی کی ذمہ داری لینا سیکھیے۔ کتابوں کی اہمیت اپنی جگہ، مگر سبق وہی یاد رہتا ہے جو وقت اور لوگ سکھاتے ہیں۔ اس دنیا کو صرف ایک شے بامانی بناتی ہے، اور وہ ہے آخرت کی یاد۔ اللہ کی مصلحتیں سمجھنے والوں کے دل کبھی ضدی نہیں ہوا کرتے۔ دھوکہ کھانے کے بعد تقریباً ہر انسان پہ ایک وقت ایسا ضرور آتا ہے جب اس میں بلا وجہ کی دوستیاں، زبردستی کے تعلقات اور غیر ضروری گفتگو کرنے کی چاہ ختم ہو جاتی ہے۔ سب راستے بند ہو سکتے ہیں، مگر میرے رب کی رحمت کا راستہ کبھی بند نہیں ہو سکتا۔ درود پڑھیے ثواب ملتا ہے، سلام پڑھیے جواب ملتا ہے۔ لفظوں میں کیا لکھوں اس رب کی تعریف میں، جو نہ مانگوں تو نواز دیتا ہے، اور جو مانگ لوں تو بے حساب دیتا ہے۔ کسی نے مرغے سے پوچھا: لوگ تمہیں جینے نہیں دیتے، کاٹ ڈالتے ہیں؟ مرغے نے جواب دیا: لوگوں کو جگانے والوں کا یہی حال ہوتا ہے۔ جہاں چھوٹوں کی زبانیں بڑی ہو جائیں وہاں بڑوں کے رتبے ختم ہو جاتے ہیں۔ جس دن تم دوسروں کا درد خود پر محسوس کرنے لگو، تم سمجھ لینا کہ تم اشرف المخلوقات ہو۔ صاف کپڑوں میں گندا دل ہونے سے بہتر ہے کہ گندے کپڑوں میں صاف دل ہو۔ ہارون رشید نے بہلول سے پوچھا: چور کے بارے میں کیا حکم ہے؟ بہلول نے کہا: عالی جاں، اگر چور پیشہ ور ہو تو اس کا ہاتھ کاٹ دینا چاہیے، اور اگر چور مجبور ہو کر اس نے یہ چوری کی ہو تو حاکم وقت کی گردن اڑا دینی چاہیے۔ مضبوط ترین ہوتے ہیں وہ رشتے جہاں عیب گنے نہیں چھپائے جاتے ہیں۔ سب پرندوں سے پیار لوں گا میں، پیڑ کا روپ دھار لوں گا میں۔ کچھ لوگ ہمیں اپنے الفاظ سے، رویے سے اتنی اذیت دیتے ہیں کہ زندگی میں پھر کبھی وہ ہم سے پیار سے بات کریں یا ہم پر کوئی احسان کریں تو ان سے عجیب سی نفرت محسوس ہوتی ہے۔ اپنی اولاد کی بہترین تربیت کی فکر کرو، سہولتوں کی نہیں۔ پرندے اپنے بچوں کو پرواز کرنا سکھاتے ہیں، گھونسلے بنا کر نہیں دیتے۔
ہتھوڑے کے آخری وار سے پتھر ٹوٹ جاتا ہے، لیکن اس کا یہ مطلب نہیں کہ پہلے وار بیکار تھے۔ حقیقت بس یہ ہے کہ کامیابی مسلسل کوششوں کا نتیجہ ہوتی ہے۔ ادھوری باتیں اور ادھورے جملے سن کر اپنی مرضی کی داستانیں تخلیق کرنے والے لوگ ہمیشہ دکھ ہی اٹھاتے ہیں۔ کبھی بھی ہمت نہ ہاریں، حالات کتنے بھی مخالف ہوں، صلاحیت اپنا جوہر منوا لیتی ہے۔ کسی کی جیب سے جتنا مرضی مہنگا اور شاندار ڈنر کر لیں، صبح دوبارہ بھوک لگنی ہی لگنی ہے۔ اس لیے پیٹ کی خاطر کبھی بھی عزت نفس اور ایمان کا سودا نہیں کرنا چاہیے۔ اگر گندے کپڑوں میں شرم آتی ہے تو گندی سوچ رکھنے میں بھی شرم آنی چاہیے۔ مطلب کی کشتی پر سوار لوگ بہت جلد مخلص لوگوں سے بچھڑ جاتے ہیں۔ اگر تم زندگی کے راستے پر کانٹے چھوڑتے جاؤ گے تو تمہاری پیچھے آنے والی نسلیں اسی راستے پر لہو لہان ہو جائیں گی۔ ہر عمل اپنے نتیجے کے انتظار میں ہوتا ہے۔ آہستہ آہستہ دل بھی بنجر ہو جاتے ہیں، برے رویوں سے، تلخیوں سے اور نفرتوں سے۔ سچا اور مخلص انسان اگر تمہیں بلند نہ بھی کر سکا تو تمہیں گرنے بھی نہیں دے گا۔ ٹوٹے ہوئے رشتے وہ جوڑ دیتا ہے، بات اپنے رب پر جو چھوڑ دیتا ہے۔ اتنی کوشش ضرور کیا کریں کہ کوئی آپ کی وجہ سے رب کے سامنے نہ روئے۔ خشک رویہ رکھنے والا اس درخت کی مانند ہے جو پھولوں اور پھلوں سے محروم ہو، نہ بیٹھنے والے کو سایہ دے اور نہ نظر ڈالنے والے کو خوشی پہنچائے۔ انسان اپنے اخلاق کی وجہ سے دل میں اتر جاتا ہے یا دل سے اتر جاتا ہے۔ اپنے اندر برداشت پیدا کریں، معلوم نہیں آپ کو کون کون برداشت کر رہا ہے۔ اہمیت الفاظ کی ہوتی ہے مگر اثر ہمیشہ لہجوں کا ہوتا ہے۔ جب تک غلط فہمی کی کینچی کو تالے لگے رہیں گے، رشتوں کے کاغذ محفوظ رہیں گے۔ اگر والدین کی محنت سے اولاد ڈاکٹر بن سکتی ہے تو نمازی کیوں نہیں؟ ماں کی تعریف ایسی ہستی جو اپنے لیے دعا کرنا بھول سکتی ہے پر اپنی اولاد کے لیے دعا کرنا نہیں بھولتی، ماں کہلاتی ہے۔ 9 مہینے عورت کی کوکھ میں بچے کی حفاظت میرا رب کرے اور پیدائش کے فوراً بعد حفاظت بابا جی کا تعویذ کرے تو کیا یہ رب کے حق پر ڈاکہ نہیں ہے؟ موت کا جھٹکا سب کچھ آف لائن کر کے صرف اچھے اعمال کو آن لائن کر دیتا ہے۔ جن سے محبت ہو انہیں کاٹا نہیں جاتا بلکہ ان کے لیے راستے بنائے جاتے ہیں۔ بات ضرورت کی نہیں بلکہ خلوص و محبت کی ہوتی ہے۔ جگہ بنانی پڑتی ہے، دل میں ہو یا گھر میں۔ بہترین اجر والا صدقہ یہ ہے کہ تم تندرستی اور توانائی ہوتے ہوئے اس وقت صدقہ کرو جب تمہیں خود بھی مال کی ضرورت اور تنگدستی کا ڈر اور خوشحالی کی جستجو ہو۔ نرم الفاظ پر خرچ کچھ نہیں ہوتا لیکن اس کی قیمت بہت زیادہ ہوتی ہے۔ ایک بار کا جھوٹ آپ کی ہمیشہ کی سچائی پر سوالیہ نشان بنا سکتا ہے۔ جس کا درد اسی کا درد، باقی سب تماشائی۔ نہ کوئی سکول، نہ کوئی استاد، پھر بھی دنیا کا بہترین انجینئر۔ غریب گھرانوں میں بھی رشتے کیجیے، بڑے سلیقے سے رہتی ہیں بیٹیاں غریب کی۔ زندگی کا صفحہ نماز کے ساتھ اور نماز کے بغیر۔ بچپن میں خواہش، جوانی میں خواب، ادھیڑ عمر میں ضرورتیں اور بڑھاپے میں حقیقتیں سونے نہیں دیتی۔ ہو سکتا ہے کسی شخص کی نیت درست ہو لیکن اس کا عکس دکھانے والے کی نیت درست نہ ہو، لہٰذا ہر سنی سنائی بات پر یقین مت کیا کرو۔ جس نے آپ کو اوپر چڑھنے میں مدد کی ہے اس کو توڑنے کی کبھی کوشش مت کرنا کیونکہ واپسی اترنے میں تمہیں اس کی سخت ضرورت ہوگی۔ کسی کا سکون چھین لینے کا کفارہ عبادت کر کے ادا نہیں کیا جا سکتا۔ سب رشتے وقت کے ساتھ رنگ بدل لیتے ہیں سوائے ماں کے، وہ ویسی ہی رہتی ہے جیسی ہوتی ہے۔ غیروں نے اتنی غلاظت ذہنوں میں بھر دی کہ اب قرآن اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان سمجھ میں نہیں آ رہا۔ ہر بچھڑ جانے والا رشتہ ہمارے جسم میں موجود ایک احساس کو مردہ کر جاتا ہے۔ کچھ لوگ ہمارا یقین مار جاتے ہیں، کچھ پیار، کچھ اعتماد اور کچھ ہماری خوشیاں۔ میرے اللہ، مٹی سے کیا کیا رنگ نکلتا ہے۔ جہاں محبت ہو وہاں وضو کا پانی ٹھنڈا نہیں لگتا۔ معصوم افراد ہمیشہ دھوکہ کھاتے ہیں کیونکہ وہ غلط لوگوں پر بھروسہ کرتے ہیں۔ مشکلات سے نکلنے کا راستہ۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جو شخص پابندی سے استغفار کرتا رہے اللہ تعالیٰ اس کے لیے ہر تنگی سے نکلنے کا راستہ بنا دیتے ہیں۔ تم صحیح ہو تو اس کا مطلب یہ ہرگز نہیں کہ میں غلط ہوں، اس لیے تم نے زندگی کو میری سائڈ سے دیکھا ہی نہیں۔ یقین رکھو اپنے رب پر، وہ تمہیں ویران کنویں سے نکال کر سلطنت کا بادشاہ بنانے پر قادر ہے۔ انسان امیدوں سے بندھا ایک ضدی پرندہ ہے جو گھائل بھی امیدوں سے ہے اور زندہ بھی امیدوں پر ہے۔ زندگی اتنی قیمتی ہے کہ اس کا ایک لمحہ زندگی کی ساری متاع کے بدلے میں بھی خریدا نہیں جا سکتا۔
کسی کو وقت سے پہلے اور قسمت سے زیادہ نہیں ملتا۔ ذلیل کرنے میں اور اصلاح کرنے میں بہت فرق ہوتا ہے۔ عزت وہ تحفہ ہے جو ہر کوئی نہیں دے سکتا۔